السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے جو آدمی زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو۔ حضرات گرامی قدر، آج کی بہت ہی بابرکت محفل ہے جس میں حج بیت اللہ کے بارے میں انشاءاللہ یہ تربیتی کلاس جو ہے وہ لی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا جانا اپنے لیے ان کے لیے بابرکت بنا دے اور ان کو خیر و عافیت سے لے کر جائے اور خیر و عافیت سے واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور انہیں سنت کے مطابق حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ جو لوگ نہیں جا رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی آئندہ سال جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرما دے۔ تو ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ باتیں کی جائیں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے اور باتیں مکمل ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات، بیت اللہ کا حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت پر۔ جو آدمی طاقت رکھتا ہے کرایہ خرچ کر سکتا ہے اور وہاں پہ جا کر اپنا نان و نفقہ اس کا خرچہ کر سکتا ہے، اپنے پیچھے بیوی بچوں اور گھر والوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے ایک مرتبہ۔ اسی طریقے سے عمرہ بھی فرض ہے۔ عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے۔ آج کل 2-3-4 لاکھ روپے میں عمرہ ہوتا ہے کم از کم، اور 10-12 لاکھ روپے میں تقریباً حج ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 4-5 لاکھ روپیہ موجود ہے تو اس کے اوپر عمرہ فرض ہے، یعنی ضروریات زندگی سے زیادہ 4-5 لاکھ روپیہ موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عمرہ پہلی فرصت میں ادا کرے۔ جب اس کے پاس 10-12 لاکھ ہو جائیں گے ضروریات زندگی سے علاوہ تو اس کے اوپر حج بھی فرض ہو جائے گا، اسے ادا کرنا چاہیے۔ حج اور عمرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 1 یا 2 حدیثیں میں ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو آدمی حج کرتا ہے اللہ کے لیے اور پھر اس میں فسق اور فجور کا کوئی کام نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، سنت کے مطابق اسے ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے ہی پاک اور صاف کر دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو۔ اور اسی طریقے سے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ جو حج اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے یا وہ حج جو سنت کے مطابق کیا جاتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ۔ لوگوں حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، جب بھی موقع ملے بار بار کرو، اس لیے کہ دونوں ہی حج بھی اور عمرہ بھی ینفیان الفقر، یہ دونوں جو ہے وہ محتاجگی کو دور کرتے ہیں، والذنوب اور گناہوں کو بھی مٹا ڈالتے ہیں۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے بھٹی جو ہے لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ دونوں فقیری اور محتاجگی کو بھی دور کرتے ہیں اور انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیسہ خرچ کرنے سے انسان فقیر اور غریب نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات زندگی خود جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ یہ تو بنیادی بات ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہمارا حج اور عمرہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ چیزیں باریک ہیں لیکن میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے یہ ایک نشان ہے، یہ دوسرا نشان ہے، یہ تیسرا نشان ہے، یہ چوتھا ہے، یہ 5واں نشان۔ یہ 5 جگہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مواقیت حج۔ یہ 5 جگہیں بیت اللہ کے ارد گرد جو ہیں ان کو مواقیت حج کہا جاتا ہے۔ میقات کا معنی وہ جگہ جہاں سے حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، جہاں سے اپنے حج کا آغاز کیا جاتا ہے اس کو میقات کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ دور مدینے کا میقات ہے اور سب سے زیادہ نزدیک طائف والا میقات ہے۔ طائف والے میقات کو سیل بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے نزدیک تقریباً 70-75 کلومیٹر مکہ سے اتنا دور ہے اور مدینے والا 450 کلومیٹر۔ تو یہ مواقیت ہیں،
ان سے احرام باندھ کے پھر جو ہے انسان آگے روانہ ہوتا ہے اور اس کا حج یا عمرہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام انسان نے جو کرنا ہے وہ اپنا احرام پہننا ہے۔ وہ احرام جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں: سادہ لباس، چادریں ان سلی ہوئی۔ ان سلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گلا نہ بنا ہوا ہو، جیسے گلا ہم گلے میں ڈالتے ہیں یہ سلا ہوا لباس، اس کا بازو نہ بنا ہوا، جیسے انسان اپنا ہاتھ اندر داخل کرتا ہے اور بازو داخل کرتا ہے تو یہ سلا ہوا۔ شلوار پاؤں اس کے اندر داخل کرتا ہے۔ یہ چادریں چاروں طرف سے کھلی ہونی چاہیے۔ اگر چاروں کونوں اس کے سی لیے گئے ہیں، اس کو بند دائرہ بنا لیا گیا ہے تو وہ سلا لباس بن جائے گا، لہٰذا فل چادر جو ہے وہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ دو چادریں جو ہے وہ انسان لباس لے لے۔ عورتوں کا احرام سادہ لباس جو عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں وہی سادہ لباس ان کا لباس ہے، شلوار قمیص یا جو بھی وہ پہنتی ہیں وہ پہن لیں۔ اسی طریقے سے یہ بیلٹ ہے، یہ بھی لباس نہیں ہے، یہ ضرورت کے لیے ہے، انسان یہ بیلٹ استعمال کر سکتا ہے، اس میں پیسے کاغذات کوئی بھی چیز رکھنی ہے انسان رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جوتے، یہ تینوں قسم کے جوتے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ لوگوں کے ہاں یہ جوتا استعمال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ اس جوتے کو اور اس جوتے کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن میرے علم کے ناقص علم کے مطابق کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس جوتے کو ناجائز قرار دیتی ہو۔ یہ ان کی کوئی منطق ہے، فلسفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹخنا پاؤں کے اوپر بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں اوپر والا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، نہیں، ٹخنا اوپر نہیں ہوتا، ٹخنے سائیڈ پہ ہوتے ہیں، پاؤں کے دونوں جانب، پچھلی جانب میں جو سائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے وہ ٹخنے ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ جو پیچھے والی جانب یہ ٹخنا ہوتا ہے، یہ آگے والا حصہ ٹخنا نہیں کہلاتا، یہ پیچھے والا حصہ جو ہے یہ ٹخنا ہوتا ہے، یہاں سائیڈوں پہ جو ہوتے ہیں یہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا اگر کسی کو جوتا نہ ملے یہ موزے پہن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی کو جوتا نہ ملتا ہو تو یہ موزے پہن سکتا ہے۔ ایک روایت میں لفظ ہے کہ یہاں سے کاٹ دے، یہاں سے کاٹ دے تاکہ ٹخنے ننگے ہو جائیں، اور ایک روایت میں کاٹنے کا بھی ذکر نہیں۔ اس لیے علماء کا اختلاف ہے کہ کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کاٹ لینے چاہیے، کچھ کہتے ہیں وہ بھی نہ کاٹے، چلو بہتر ہے کاٹ لے، اچھی بات ہے تو کاٹ لے۔ تو یہاں سے کاٹنے کا حکم ہے، یہاں سے کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر یہاں سے کاٹ دیے جائیں تو یہ موزے پہنے ہی نہیں جا سکتے، موزے اتر جائیں گے۔ موزے پہنے ہی تبھی جاتے ہیں یہاں سے یہ سارے سلے ہوئے، تو شریعت نے یہاں سے کاٹنے کا حکم دیا، یہاں سے کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ واضح دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ بند جوتا استعمال کر سکتا ہے، اوپر والا حصہ ڈھکا ہوا ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، لہٰذا یہ جوتے استعمال کیے جا سکتے ہیں، سینڈل استعمال کیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ شوز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر شوز کے پیچھے ٹخنے اس کے نیچے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں تو انسان شوز بند جوتا جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جوتا بہت ساری تکلیف کا باعث ہے، انسان اکثر اس میں گر جاتا ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے اور انگلیوں کے درمیان جو ہے زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ خام خواہی حاجی حضرات اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، تو جب شریعت نے آسانی رکھی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان میں سے کوئی بھی جوتا جو ہے وہ پہن لیا جائے۔ تو احرام ہم نے جو ہے وہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ ہمارے مواقیت ہے۔ جہاز جو ہے آپ یوں ہی سمجھ لیں، یہ ہمارا ایئرپورٹ ہے، یہاں ہماری رہائش ہے، یہ ایئرپورٹ پہ آ گئے، یہاں سے جہاز چلتا ہے، چلتے 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 یہ میقات سے گزرتا ہے، اور یہاں اندر آ کے جدہ ہے، جدہ ایئرپورٹ پہ یہاں پہ ہمیں اتارتا ہے۔ جس وقت یہاں سے ہمارا جہاز گزرے گا وہاں سے ہمارا حج شروع ہونا ہے، گھر سے ہمارا نہیں شروع ہونا، ایئرپورٹ سے نہیں شروع ہونا، جہاز سے نہیں شروع ہونا، بلکہ جب جہاز یہاں سے گزرے گا، عموماً کہتے ہیں یلملم سے گزرتا ہے، یلملم کے اوپر سے گزرے گا تو وہاں سے ہمارا حج یا عمرہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ہم سب نے جو حاجی حضرات یہاں سے جاتے ہیں سب نے حج تمتع کرنا ہوتا ہے، تو تمتع سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، تو عمرے کا پہلے جو ہے وہ احرام باندھیں گے۔ یہاں سے جب جہاز گزرے اس کے لیے ضروری ہے، نمبر 1 سب سے پہلے غسل کیا جاتا ہے، احرام پہننے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ اب جہاز کے اندر تو غسل کرنے کا جگہ نہیں ہوتی، پانی بھی موجود نہیں ہوتا، دو چیزیں ہیں، یا تو ایئرپورٹ پہ غسل کر لے یا اپنے گھر میں غسل کر لے، اپنے گھر سے ہی غسل کر کے چلا جائے یا ایئرپورٹ پہ غسل کر لے،
اور پھر آگے چلا جائے۔ دوسری بات، چادریں احرام کی پہننی ہے، وہ گھر سے بھی پہن سکتا ہے، وہ جہاز میں ایئرپورٹ سے بھی پہن سکتا ہے، وہ جہاز جب یہاں سے پہنچنے لگے تو تب بھی پہن سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، جیسے اس کو آسانی ہو وہ آسانی والا کام کر لے، کوئی حرج نہیں۔ گھر سے چادریں پہن لے تو ابھی احرام شروع نہیں ہوگا، حج اس کا عمرہ شروع نہیں ہوگا، شروع یہیں سے ہونا ہے۔ جب میقات کے اوپر سے گزرے گا تو وہاں پہ جا کر جو ہے اس کا حج شروع ہوگا، تو چادریں پہن لے، جہاں سے بھی پہن سکتا ہے۔ اس کے لیے 2 نفل پڑھنا لازم نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ احرام باندھنے کے 2 نفل ہوتے ہیں، یہ کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے، مجھے ابھی تک جو ہے وہ روایت نہیں ملی ہے، باوجود تلاش کرنے کے وہ روایت نہیں ملی جس میں یہ ذکر آتا ہو کہ احرام کے نام کے 2 نفل پڑھنے جو ہے وہ لازم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے علماء سے ہم نے سوال کیا، آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں بھی بتا دیں کہاں پہ ہے، لیکن وہ آج تک ہمیں حوالہ نہیں دے سکے ہیں۔ اس لیے احرام نام کی کوئی نفل نہیں یا کوئی نماز نہیں۔ سنت یہ ہے کہ آپ احرام باندھیں تو نماز کے بعد باندھیں، یہ سنت ہے، کسی بھی نماز کے بعد۔ فرضی نماز پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز پڑھی، بلکہ ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی، اگلے دن ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کے بعد آپ نے احرام باندھا۔ یہاں ذوالحلیفہ میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھا، تو یہاں سے علماء نے استدلال کیا سنت ہے کہ آپ احرام نماز کے بعد شروع کریں۔ ظہر کا ٹائم ہے ظہر کے بعد شروع کر لیں، عصر کا ٹائم عصر کے بعد کر لیں، فجر کا فجر کے بعد، کوئی بھی نماز کا وقت۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو تحیۃ الوضو 2 رکعتیں پڑھ لیں یا تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور اس کا احرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر موقع ملے پڑھ لے، اگر نہیں موقع ملتا تو نہ صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جہاز میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ اعلان کیا جائے تو آپ چادریں پہنی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ آغاز کریں اپنے عمرے کا۔ عمرے کا جب آغاز کریں گے تو ہم نے یہ کلمات کہنے، لبیک اللہم عمرۃ، لبیک اللہم عمرۃ، یہ عمرے کا تلبیہ، لبیک اللہم عمرۃ۔ یہ پکارنے کے بعد انسان جو ہے یہ تلبیہ پکارے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ عمرہ شروع کرنے سے یعنی احرام باندھنے سے لے کر پورا بیت اللہ تک پہنچنے تک یہ تلبیہ جاری رکھے۔ جو ہی بیت اللہ میں طواف شروع کرے گا یہ تلبیہ ترک کر دے۔ عمرے کا جب طواف شروع کرے گا تو تلبیہ ترک کر دے، پھر اپنی دعائیں جو بھی پڑھنا چاہتا پڑھتا رہے۔ یہ تلبیہ بڑا عمدہ قسم کا ہے، بڑا زبردست قسم کا ہے۔ سادہ سا ترجمہ اس کا سن لیجئے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں پھر حاضر ہوں، ان الحمد، یا اللہ ہر طرح کی تعریف اور حمد وہ لکا تیرے لیے ہے، ہر طرح کی حمد ساری کی ساری جو ہے وہ تیری ہے، کسی اور کی حمد نہیں ہے، تعریف نہیں ہے۔ اس لیے کہ حمد کی جاتی ہے کمال کے اوپر، حمد کی جاتی ہے کسی کے خوبصورت کام کے اوپر۔ یا اللہ سب خوبصورت کام تیرے ہیں، کسی کا کوئی خوبصورت کام نہیں۔ انسان بڑی پھڑے مارتا پھرتا ہے اور اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ میں بڑا تیر خواں ہوں، تیر مارنے والا ہوں۔ فرمایا نہیں، یا اللہ سارے کمالات جو ہیں وہ تیرے ہیں، اس لیے ہر طرح کی تعریف بھی تیری۔ انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، اس میں سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا دخل ہے۔ یہ جس نے کمپیوٹر بنایا، یہ جس نے تصویریں بنائی، یہ جس نے پروگرام بنایا سمجھانے کے لیے، یہ ساری چیزیں انسان نے بنائی ہیں، لیکن انسان کو یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ عقل کام نہ کرتی ہو، کتنے ہی مجذوب ولی جن کو لوگ سمجھتے ہیں، جن کی عقل کام نہیں کرتی ہے، ننگے پھرتے ہیں، ان کو سطر ڈھانپنے کا بھی پتہ نہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو چھین لیا ہے، انہیں عقل جیسی صلاحیت عطا نہیں کی ہے، اس لیے یہ عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو لہٰذا تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے یہ عقل عطا کی۔ انسان نے یہ مسجد بنائی، بڑی خوبصورت بنائی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے بنائی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، انہوں نے خرچ کر دیا۔
اللہ انشاءاللہ ان کو اجر دے گا، ان کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ لیکن اصل تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اصل تعریف یہ ہے ان الحمد، یا اللہ تمام تعریفیں، کسی کی کوئی تعریف نہیں، صرف تیری ہی تیری تعریف ہے۔ والنعمہ، یا اللہ نعمتیں، یہ پھر دوبارہ اس کا اسپیشل ذکر کر دیا، یا اللہ جتنی نعمتیں ہیں لکا، ساری کی ساری تیری ہیں، کوئی نعمت بھی کسی انسان کی نہیں ہے، ساری نعمتیں جو ہے وہ تیری ہیں۔ تو نے انسان بنایا، تو نے صحت دی، تو نے تندرستی دی، تو نے بیوی بچے دیے، تو نے کاروبار ہم کو دیا، یا اللہ تو نے اسلام جیسی دولت سے نوازا، یا اللہ یہ مکہ اور مدینہ جانے کی توفیق بخشی، یہ بھی نعمت جو ہے یہ تیری ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میری باری نہ آئے تو میں کیا کروں؟ وہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں مجھے سرکار نے بلایا، نہیں سرکار نہیں بلاتی، سرکار کی جو سرکار ہے وہ بلاتی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ شعر اکثر دکانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کا سرور ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو جو مقام دیا بہت اونچا مقام دیا، کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن آپ کسی کو دیتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہدایت بھی نہیں دیتے۔ آپ تبلیغ کرنے کے لیے آئے، ہدایت بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ہدایت دے سکتے ہوتے تو کبھی بھی ابو جہل جو ہے وہ مشرک ہونے کی حالت میں نہ مرتا، ابو طالب جو ہے وہ شرک کی حالت میں نہ مرتا، بلال حبشہ سے آیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا، صہیب روم سے آیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، لیکن نبی کے چچا، نبی کے خاندان کے کئی افراد وہ محروم رہ گئے۔ نبی نہیں دیتے، یہ چیزیں اللہ دیتا ہے۔ نبیوں کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن عطا کرنے والا۔ بات آ گئی ہے، ذکر کر دوں، ایک حدیث میں آتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرتا ہوں، اصل اللہ دینے والا ہے۔ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ تقسیم تو آپ کرتے ہیں، گویا نے اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے نا، تو پھر مان لو کہ آپ نبی دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ حدیث جو ہے یہ مال غنیمت کے بارے میں ہے۔ لوگوں، مال غنیمت اللہ دیتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں موجود ہے۔ عقل ختم ہو جاتی ہے جب انسان شرک کرتا ہے نا، اسے قرآن اور حدیث کی آیات اور حدیثیں سمجھ نہیں آتی۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ میرے نبی کتنے ہی لوگ تیرے پاس سواریاں طلب کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن تم کہہ دیتے ہو کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تولوا وأعینہم تفیض من الدم، وہ پیچھے مڑتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ ہم خود بھی سواری نہیں لے سکتے اور ہمارا نبی بھی ہمیں سواری نہیں دے سکتا اور ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ تو آپ نے واضح طور پہ کہا، قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تو میں نہیں دے سکتا، جب مال غنیمت آتا ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں بھی موجود ہے، چند صحابہ سواری مانگنے کے لیے آئے، آپ نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دور جا رہے تھے، آپ کے پاس مال آ گیا تو آپ نے کہا ان کو بلاؤ جلدی سے۔ ان کو بلایا اور ان کو سواریاں دے دی، کہا یہ سواریاں آ گئی ہیں، لے جاؤ۔ وہ لے کے جانے لگے تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں نے مال نہیں دینا۔ کہا کوئی بات نہیں، اس وقت مال موجود نہیں تھا، میں نے قسم اٹھا دی تھی، اب آ گیا ہے، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، میں قسم اٹھا لیتا ہوں، اگر پورا نہ کر سکوں تو میں قسم توڑ دیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ قسم اگر میں نے غلط چیز کے اوپر اٹھا دی ہے اور دوسرا کام میرا صحیح ہے تو میں صحیح کام کر لیتا ہوں اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم سواری لے جاؤ، میں کفارہ میں دے دوں گا۔ تو یہ کتنی واضح مثالیں ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے، جب میرے پاس آتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں، جب ختم ہو جاتا میں نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کا معنی کر لیا انہوں نے انما انا قاسم، میں اولاد بھی دیتا ہوں، میں مشکل کشائی بھی کرتا ہوں، میں مختار کل بھی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یا اللہ یہ بیت اللہ بلانے کی جو نعمت ہے یہ بھی تیری ہے۔ میرا نبی یا تیرا نبی نہیں بلاتا ہے، تیرے نبی جو ہیں وہ خود بھی بیت اللہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔
مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے 2 ہجری کو، 3 ہجری کو، 4، 5، 6 ہجری تک آپ عمرہ نہیں کر سکے، 6 سال تک عمرہ نہیں کر سکے۔ 6ٹھے سال آپ کو خواب نظر آیا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا، 1400 صحابہ کرام گئے۔ مشرکین مکہ نے مکہ کے قریب روک دیا، کہا نہیں جانے دینا، وہاں پہ معاہدہ ہو گیا اور نہیں جانے دیا۔ مسلمان واپس آ گئے، وہاں سے واپس آ گئے اور اگلے سال جانا پڑا۔ تو کہا یا اللہ جس کو تو بلاتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، جس کو تو نہ بلائے وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ رستے سے بھی واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ تلبیہ ہے، یا اللہ تمام تعریفیں بھی تیری ہیں، تمام نعمتیں بھی تیری ہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ بلانے کی نعمت جو ہے یہ بھی تیری ہے، جس کو تو بلاتا ہے وہی آتا ہے، جس کو تو نہیں بلاتا وہ نہیں آتا۔ والملک، اور بادشاہت ساری کی ساری پوری دنیا میں بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، ان تمام چیزوں میں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تعریفوں میں تیرا کوئی شریک ہے، نہ احسانات میں کوئی تیرا شریک ہے، نہ بیت اللہ میں بلانے میں تیرا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی پوری دنیا کی بادشاہت میں تیرا کوئی شریک ہے۔ یہ تلبیہ جو ہے وہ تلبیہ عمرے میں اور حج میں پکارا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے افضل الحج العج والسج، سب سے افضل حج وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ تلبیہ پکارا جائے اور زیادہ قربانیاں کی جائیں۔ کہا جس میں 2 عمل یہ آ جائیں وہ حج جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہاز میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہاں سے جب اپنے میقات پہ پہنچیں تو لبیک اللہم عمرتن، کوئی بھی میقات جہاں پہ آپ موجود ہیں لبیک اللہم عمرتن کہیں، اور پھر اس کے بعد تلبیہ پکاریں اور آگے مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور چیزیں وہی ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ عورتیں اپنا عام لباس پہن لیں، سر کے اوپر سکارف، دوپٹہ، چادر جو بھی لینا چاہتی ہیں لے لیں، اور مرد حضرات انسلی چادریں، جوتا جون سا پرزی پہن لیں، بیلٹ پہن لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عورتیں جو ہے ان کے لیے خصوصی طور پہ منع ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ محظورات احرام کہلاتی، یہ چیزیں محظورات احرام ہیں۔ مرد حضرات سلا ہوا لباس نہ پہنیں، محظورات کا مطلب وہ پابندیاں، وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں انسان کو حرام ہیں، انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ سلا ہوا لباس، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ بند جوتے ٹخنوں سمیت جو ہے وہ پہننا، ٹوپی پہننا، خوشبو لگانا، اور یہ دستانے پہننا، اور یہ نقاب پہننا، یہ چیزیں جو ہے وہ منع ہے۔ عورت جو ہے یہ نقاب نہیں پہن سکتی۔ نقاب سے مراد ایسا لباس جو ماتھے کے لیے اور آنکھوں کے لیے سلا ہوا ہو، اوپر سے ماتھا لپیٹ دیا جائے، نیچے سے ناک کو لپیٹ دیا جائے، درمیان میں سے آنکھیں ننگی ہو جائیں، اس کو نقاب کہتے ہیں۔ تو عورت یہ نقاب نہیں استعمال کر سکتی، دستانے نہیں استعمال کر سکتی، بلکہ چادر لے لے اور چادر کا پلو جو ہے وہ آگے نیچے گرا لے۔ جب پردہ کرنا ہے بڑی چادر جیسے گھونگھٹ نکالا جاتا ہے، وہ پلو جو ہے وہ آگے نیچے کرا لے، بس وہی پردہ کافی ہے۔ جب مرد حضرات چلے جائیں تو پردہ پیچھے کر لیں۔ اسپیشل عورتیں جو ہے وہ ایک رومالی سی لپیٹ لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ بالوں کو کھلنے نہیں دینا، اگر بال کھل گئے تو احرام کھل جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بالوں کے کھلنے سے احرام نہیں کھل جاتا، یہ احرام توڑنے سے احرام ٹوٹتا ہے۔ جب تک انسان احرام کی خلاف ورزی کا کوئی کام نہ کرے، اور بالوں کا کھلنا کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات اپنی چادریں اتار دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ چادریں اتار کے واش روم کے دروازے پہ رکھ دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، احرام کھل نہیں گیا۔ احرام نیت میں ہے، دل میں جب ارادہ کر لیا تو احرام پکا آپ کا موجود ہے، یہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگوں جب آپ عمرہ اور حج کا احرام باندھ لو تو اسے مکمل کرنے کے بغیر نہیں چھوڑنا، اسے پورا کریں، اسے آخر تک پہنچائیں۔ یہ اتنا کچا نہیں ہے جو ٹوٹ جائے گا کہ آپ نے چادریں کھول دی تو احرام کھل جائے گا، اور عورت نے رومالی کھول دی تو احرام کھل جائے گا، بلکہ رومالی کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں خود ہی باندھتی ہیں اپنی طرف سے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ دوپٹہ لیں، چادر لے لیں جو ان کے سر کو بھی ڈھانپے اور ان کے چہرے کو بھی ڈھانپ دے تو کوئی بات نہیں۔ جب غیر مرد موجود نہیں ہیں وہ سر ننگا بھی کر سکتی ہیں، دوپٹہ نیچے بھی کر سکتی ہیں، انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں۔ تو یہ محظورات احرام ہیں جن کی پابندی کرنی ہے، کہ خاص طور پہ سلا ہوا لباس، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، سر ڈھانپنا، خوشبو لگانا، اور عورتوں کے لیے یہ دستانے پہننا، اور عورتوں کے لیے یہ نقاب پہننا۔ یہ سلا ہوا لباس مردوں کے لیے ہے، اور سر ڈھانپنا یہ بھی مردوں کے لیے، یہ 2 چیزیں مردوں کے لیے، اور یہ 2 چیزیں عورتوں کے لیے، اور یہ 3 چیزیں دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ خوشبو بھی نہیں لگا سکتی، بال بھی نہیں کاٹ سکتی، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتی۔ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے۔ نمبر 1 سلا ہوا لباس نہیں پہننا، نمبر 2 سر نہیں ڈھانپنا، نمبر 3 نقاب نہیں پہننا، نمبر 4 گلوز نہیں پہننے،
نمبر 5 جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹنے. نمبر 6 ناخن نہیں کاٹنے. نمبر 7 خوشبو نہیں لگانا. نمبر 8 ازدواجی تعلقات نہیں قائم کرنے. نمبر 9 خشکی کے جانور کا شکار نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے کسی کی شادی میں یا اپنی شادی میں شرکت نہیں کرنی. احرام کی حالت میں نہ انسان شادی کر سکتا ہے، نہ اپنی اور نہ ہی کسی دوسرے کی. یہ سارے کے سارے محظورات احرام ہیں، احرام کی پابندیاں ہیں. ان میں سے اگر انسان کسی کام کا ارتکاب کر لے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ یاد رہے یہ چند ایک چیزیں ہیں: سلا ہوا لباس، سر ڈھانپنا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، نقاب پہننا اور گلوز پہننا، یہ عورت کے لیے، اور یہ سلا ہوا لباس اور سر ڈھانپنا مرد کے لیے. اور یہ 3 چیزیں دونوں کے لیے، خوشبو، ناخن اور بال. یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی کام بھی اگر غلطی سے ہو جائے اور انسان کو یاد آ جائے تو انسان اس کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں. غلطی سے ہو جائے، خوشبو، آپ کو پتہ نہیں ہے خوشبو نہیں لگاتے، آپ کو معلوم ہے نہیں لگاتے، لیکن آپ کو نہیں معلوم بیت اللہ کے غلاف پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، آپ نے جاتے جاتے اس کو ہاتھ لگا لی، ہاتھ لگایا تو آپ کے ہاتھ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، تو آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں لگائی. انشاءاللہ آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے، لیکن فوراً اس کو دھو ڈالیں، پانی کے ساتھ اس کو دھو ڈالیں تاکہ خوشبو اتر جائے. آپ کے ذمے کچھ نہیں. اسی طریقے سے کپڑا پڑا ہوا تھا، انسان نے اٹھا کر سر پہ رکھ لیا، ٹوپی پڑی تھی، پگڑی پڑی تھی، اٹھا کے سر پہ رکھ لی، جیسے ہی یاد آئے اس کو فوراً اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں. جان بوجھ کے نہ کریں. اگر ان میں سے کوئی کام جان بوجھ کے کر لیتا ہے تو پھر اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے. یہی کام یاد رہیں، یہ صرف کام، اور کام نہیں. سلا و لباس، سر ڈھانپنا، خوشبو، ناخن، بال، نقاب اور گلفز، ان کاموں میں سے کوئی کام جان بوجھ کے کر لے تو اس میں سے 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لے اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. دم دینا، دم دینے کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا ذبح کر کے مکہ میں ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دینا، یہ دم دینا ہے. بکرا یا چھترا یا دمبا یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دینا، یہ صرف مکہ میں ہی ہوتا ہے، تو دم مکہ میں دیا جاتا ہے. یہ دے دیں، آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا. آپ کہیں گے جان بوجھ کے کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. نہیں، جان بوجھ کے ضرورت پڑ جاتی ہے تو کر سکتا ہے. جیسے ایک صحابی کا واقعہ ہے، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر میں جوئیں پڑ گئیں، احرام پہنا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو دیکھا جوئیں ان کے چہرے پہ اوپر اور کپڑوں کے اوپر گر رہی، اتنی زیادہ تھی وہ نمایاں گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. آپ نے کہا کعب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مصیبت میں پھنسا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ جا کر ٹینڈ کروا دو. احرام پہنا ہوا تھا، آپ نے کہا جاؤ جا کر حلق کروا دو، بال کٹوا دو، ٹینڈ کروا دو، اور ان کاموں میں سے کوئی کام کر لو. یہ ہے، ضرورت پڑ گئی، بال کٹوانے کی ضرورت پڑ گئی، کٹوا لیں، کوئی حرج نہیں. اور ان 3 کاموں میں سے کوئی کام جو ہے وہ کر لیں. اسی طرح انسان کو کبھی کوئی ضرورت کے تحت کوئی ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے ان کاموں میں سے تو کر لے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ فدیہ دے دے. نمبر 1 دم دے دے، اگر یہ طاقت نہیں رکھتا، نہیں دے سکتا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. 6 مسکین مکہ میں لے کر وہاں پہ غریب لوگوں کو کھانا کھلا دے. یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا، اس کا یہ کام کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، اور اس کا حج جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یاد رہے یہی چیزیں، باقی چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہوں. ایک اور کام ہے ازدواجی تعلقات. ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے عمرہ اور حج کا احرام باطل ہو جائے گا. آپ کا حج اور عمرہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے شروع کے آغاز کے دنوں میں کر لی. تو یاد رہے اس میں سزا ملتی ہے. انسان کو وہ خراب عمرہ بھی مکمل کرنا پڑے گا، خراب حج جو ہے وہ بھی پورا کرنا پڑے گا، اور حج میں اونٹ کی قربانی دینے پڑے گی کفارے کے طور پر، اور حج میں اگلے سال دوبارہ بھی کرنا پڑے گا. اس لیے احرام کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے جاتے. عمرے میں آپ کو عمرہ وہ مکمل کرنا پڑے گا اور دوبارہ بھی کرنا پڑے گا، اور کم از کم بکرے کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی فدیے کے طور پہ، کفارے کے طور پہ. تو یہ ازدواجی تعلقات کا کفارہ ہے. بہت سارے لوگ سارے کام پہلے غلط کر لیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں مولوی صاحب اس کا کیا کرنا ہے. بھئی ہم نے کیا کرنا، آپ نے کر لیا سارا کچھ، ہمیں کیا پوچھتے ہو؟ تو سارا کام تو آپ نے خراب کر لیا ہے، تو ہم نے کیا بتلانا ہے. تو پہلے حج سیکھیے،
پہلے حج کی معلومات لیجئے اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیں، پوچھ لیں کہ یہ کام ہو جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ سیکھے، حج کی معلومات لے۔ جہاں پہ 14-15 لاکھ روپے انسان نے خرچ کیا ہے، وہاں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے حج کو سیکھ لے، تاکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بری الذمہ ہو سکے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہوگی کہ 14-15 لاکھ روپیہ تم خرچ کر سکتے ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تمہارے پاس نہیں ہے کہ حج کے مسائل سیکھ لو۔ کتنے ہی حاجی ہیں نہیں سیکھتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ حج پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، پاسپورٹ بنانے کے لیے ٹائم ہے، شناختی کارڈ بنانے کے لیے ٹائم ہے، ایجنٹ کے چکر لگانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن حج کی معلومات سیکھنے کے لیے ٹائم، جو مقصد ہے ہمارا ان کے لیے ٹائم نہیں۔ مرے تھے جن کے لیے رہے وضو، وہ وضو کرتے، وہ جنازہ پڑھنا تو مقصود تھا، ہم نے سارا ٹائم تو وضو میں لگا دیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ جنازہ میں مل ہی نہیں سکے تو فائدہ کیا ہوا؟ تو حج ہی جب ہمیں معلوم نہیں کیا کرنا ہے تو 14-15 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا اور اتنے دن ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو لہٰذا یہ حج سیکھنا سب سے بنیادی ضرورت ہے، اس لیے ساری معلومات انسان کو جو ہے وہ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے خشکی کا شکار کرنا، یہ میں نے ذکر کیا تھا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، اس میں جو ہے کفارہ اول تو ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا، جہاز میں کس نے شکار کرنا ہے، لیکن بہت سے لوگ بحری جہاز کے ذریعے سے جاتے ہیں، یا بہت سے لوگ گاڑیوں کے ذریعے سے جاتے ہیں، جن کے ملک قریب ہیں وہ بسوں اور کاروں کے ذریعے سے چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں سے گزر رہے ہیں تو انسان کو شکار نظر آتا ہے تو شکار کر لیتے ہیں، چلو گوشت ہی کھا لیتے ہیں، تو انسان ذبح کر کے گوشت کھا لیتا ہے، تو کہا یہ منع ہے۔ خشکی کے جانور کا شکار، جنگل کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ مچھلی سمندر کا جانور کا کھا سکتے ہیں، لیکن خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اس کا فدیہ دینا پڑے گا اسی کی مثل جانور، یعنی خشکی کا جانور ہرن، نیل گائے یا بارہ سنگا یا زیبرا آپ نے شکار کر لیا ہے تو اس کی مثل کوئی گائے برابر لے کر وہ مکہ میں ذبح کر کے فقیروں میں تقسیم کر دیں، یہ فدیہ ہو جائے گا۔ شادی کرنے یا کروانے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ اور استغفار ہے، وہ شادی بھی باطل ہے اور اس کا توبہ اور استغفار کرنی ہوگی تاکہ انسان کا حج جو ہے وہ صحیح رہے۔ تو یہ پابندیاں انسان کی پابندیاں پوری کرنے کے ساتھ جو ہے وہ کرتا انسان مکہ میں پہنچ جائے۔ مکہ میں جا کر سب سے پہلے ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کے لیے 3 چیزیں بنیادی ہیں جن کو ارکان عمرہ کہا جاتا ہے۔ نیت کرنا یعنی احرام باندھنا، احرام ہم نے میقات پہ باندھ لیا، لبیک اللہم عمرتن اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پکار دیا اور عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے، ایک رکن ہمارا ادا ہو گیا۔ دوسرا رکن بیت اللہ کا طواف کرنا، تیسرا رکن صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے تو عمرہ باطل ہے۔ بہت سے لوگ، مجھ سے کئی دفعہ سوال ہوا، ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا ہے اور صفا مروہ کی سعی نہیں کی اور ہم مدینہ بھی پہنچ گئے اور وہاں ہم نے زیارتیں بھی کر لیں، اب بتائیں کیا کریں؟ پھر بات تو وہیں پہ آ گئی، اب ہم کیا کہیں کہ کیا کرنا ہے؟ آپ 450 کلومیٹر مکہ سے دور چلے گئے ہیں اور سعی جو ہے وہ مکہ میں کرنی ہے اور احرام کھول دیا ہے اور پتہ نہیں احرام کی کون کون سی مخالفت کر لی ہے، تو میں کیا بتلاؤں کہ آپ نے سعی کا کیا کرنا ہے؟ عمرہ تو آپ کا ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے یہ حج سیکھیے، یہ 3 چیزیں عمرے میں بنیادی ہیں، ان کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کہتا میں نے سعی کر لی، طواف نہیں کیا، کوئی کہتا میں نے احرام نہیں پہنا، کوئی کہتا میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں، یہ تینوں ارکان، جب تک ان کو ادا نہیں کریں گے آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں واجبات میں سے ہیں، یہ ان کے بغیر عمرہ ہو جاتا ہے لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ میقات سے احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا، مثلا ہمارا یہ جہاز ہے، یہ جدہ ایئرپورٹ ہے اور یہ ہمارا یلملم ہے۔ آپ اکثر لوگ جو ہیں یہاں سے جہاز پہ جدہ ایئرپورٹ پہ جا اترتے ہیں، میقات کراس کر لیتے ہیں اور احرام نہیں باندھتے۔ اب جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی بڑے سرکاری افسر ہیں، وزیر، مشیر، صدر وغیرہ، اکثر لوگ احرام کی پابندیاں برداشت نہیں کر پاتے، نازک لوگ ہیں اور جو ہے وہ ان کو اور بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، احرام کیوں اٹھانا انہوں نے، وہ احرام نہیں پہنتے، جدہ میں سیدھے جا کے اترتے ہیں اور جدہ سے احرام باندھ لیتے ہیں، تو غلط ہے۔ جدہ سے احرام باندھنا، یہ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، آپ کا واجب رہ گیا، یا تو جدہ سے واپس جائیں میقات سے احرام باندھیں، یا اگر جدہ سے باندھا ہے تو پھر اس کا فدیہ دیں، کفارہ دیں، ایک دم، اس کا کفارہ جو ہے وہ دم دینا، بکرا دینا پڑے گا اور کچھ نہیں۔
اگر میقات سے احرام نہیں باندھا، جدے سے باندھا ہے، مسجد عائشہ سے باندھا ہے، مکہ میں جا کر عمرہ یہاں سے کرنے کے لیے گیا ہے، تو اسے ایک فدیہ دم دینا پڑے گا، بکرا ذبح کر کے مکہ میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اگر احرام کھول دیا، بال نہیں کٹوائے، تو پھر بھی دم دینا پڑے گا، پھر بھی دم دینا پڑے گا، بکرا ذبح کر کے مکہ میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ 5 کام ہیں جو عمرے میں کیے جاتے ہیں۔ آئیے ان کی ڈیٹیل جو ہے میں بتلاتا ہوں کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے جہاز پہ احرام باندھ کے تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہیں کہ خواتین اگر ان کے مخصوص ایام شروع ہو چکے ہیں تو وہ بھی احرام باندھیں گی، میقات سے وہ بھی تلبیہ پکاریں گی۔ غسل گھر میں کر لیا کر لیں، ٹھیک ہے، اور میقات سے جہاز پہ وہ بھی تلبیہ پکاریں اور احرام کی حالت میں رہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہ بیت اللہ میں نہ آئیں، مسجد میں داخل نہ ہوں، اپنے ہوٹل میں وہاں پہ رکی رہیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں غسل کریں، غسل کر کے وہ بھی مکہ میں آ جائیں، وہ بھی بیت اللہ میں آ جائیں اور اپنا عمرہ جو ہے وہ شروع کریں، اور کوئی ان کے اوپر کوئی معاملہ نہیں، ان کا احرام بھی ٹھیک ہے، ان کا عمرہ بھی صحیح ہے۔ بہت سی خواتین جو ہے ان مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ احرام نہیں باندھتی کہ پتہ نہیں اس حالت میں احرام باندھا جا سکتا ہے کہ نہیں باندھا جا سکتا ہے اور باندھنا لازم ہے، تو لہٰذا اپنے میقات پہ وہ بھی احرام باندھیں اور احرام باندھ کے مکہ میں آ کے ہوٹل میں رہیں اور بیت اللہ میں نہ جائیں۔ باہر سین میں آ سکتی ہیں لیکن مسجد کے دروازے اور دیواروں کو کراس کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو مکہ آنے کے بعد آپ سامان ہوٹل پہ رکھیں، آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کر لیں، تھکے ہوئے ہیں نہانا چاہتے ہیں نہا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں کھانا کھا لیں، سیدھے مکہ میں آنا چاہتے ہیں بیت اللہ میں، سیدھے بیت اللہ میں آ جائیں، تو وہاں سے جیسے آپ کے لیے آسانی آ جائے، تو وضو کریں، وضو کر کے بیت اللہ میں آ جائیں۔ طواف کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے، انسان وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد یہاں پہ بیت اللہ کے سامنے آ جائیں۔ بیت اللہ کے سامنے آنے کے بعد یہ کیفیت اختیار کریں، سامنے آنے کے بعد استباء اس کو کہا جاتا ہے، دایاں کندھا ننگا کرنا۔ بہت سے لوگ اپنے گھر سے ہی دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، نہیں، حج نہیں شروع ہوا، آپ نے دایاں کندھا ننگا کرنا ہے طواف شروع کرنے کے وقت۔ طواف شروع کرنے کے بعد دایاں کندھا ننگا کر لیں، چادر نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں، اس کو استباء کہتے ہیں، اس کو استباء جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ پورے 7 چکروں میں ننگا رکھتے ہیں، طواف کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، 7 چکروں میں یہی کیفیت جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ تو یہاں پہ آ جائیں آپ بیت اللہ میں، یہ کونا حجر اسود کہلاتا ہے، یہ کونا حجر اسود ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے خلقت موجود ہے، سارا منظر نظر آ رہا ہے، اور یہ چیزیں دیکھ لیں، یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ حتیم ہے۔ حتیم جو ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یعنی گویا کہ یہ بھی بیت اللہ ہی ہے، یہ والا حصہ جو ہے یہ بھی بیت اللہ ہی، اس لیے طواف اس کے اندر سے نہیں کرنا، اس کے باہر سے کرنا ہے، کیونکہ بیت اللہ کے اندر سے طواف نہیں ہوتا، طواف باہر سے ہوتا ہے، یہاں سے کرنا ہے، یہاں سے نہیں کرنا۔ تو یہ تصویر ہے، اس کے آگے تصویر یہ تھوڑی سی زیادہ واضح ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ حجر اسود ہے۔ یہ پہلے تو لائن لگی ہوتی تھی، اب تو لائن بھی اتار دی گئی ہے کہ لوگ یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کافی دھکم پیل ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ آنے کے بعد آپ استباء کی شکل میں چلے جائیں، خواتین حضرات اپنی چادر اور قمیض اور شلوار جو پہنا اسی طرح آ جائیں۔ اس حجر اسود کے سامنے آ کر 3 کاموں میں سے ایک کام کر لیں آغاز میں، تو آپ کا عمرے کا طواف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ 3 کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ ایک کام یہ ہے، حجر اسود کو براہ راست بوسہ دیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور بوسہ دے لیں، آگے ہو کر اپنا منہ لگائیں اور منہ لگا کر اس کو بوسہ دے لیں، ایک عمل۔ اگر ممکن ہے تو کر لیں، ظاہر بات ہے عموماً حج کے موقع پر ممکن نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جائے اور کر لے، لیکن اکثر لوگوں کے لیے امکان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دوسرا اور تیسرا کام ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ منہ نہیں لگا سکتا، اپنا ہاتھ لگا سکتا ہے، ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے چھڑی نما، وہ لگا سکتا ہے، تو ہاتھ یا وہ چھڑی لگا کر اس کو بوسہ دے لے، اس کو بوسہ دے لے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو لگائے اور اس کو بوسہ دے لے۔ 2 کام، اور یہ بھی زیادہ امکان نہیں ہوتے، تیسرے کام کا امکان باقی رہ جاتا ہے۔ یہ کونے کے سامنے، یہاں پہ کھڑا ہو جائے، یہاں پہ کھڑا ہو جائے، یہاں پہ پیچھے جہاں بھی کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، اس کے سامنے آ جائے اور دایاں ہاتھ کھڑا کرے، بسم اللہ اللہ اکبر، بس اشارہ کرے اور آگے چلا جائے۔ اکثر لوگ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ درست نہیں ہے۔
پھر ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا، بوسہ براہ راست حجر اسود کو دینا ہے یا کوئی چیز لگا کر اس کو بوسہ دینا ہے۔ اگر ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے تو پھر بوسہ نہیں، پھر صرف اتنا اشارہ ہی، بسم اللہ اللہ اکبر، اور آگے گزر جائیں، یہاں سے جو ہے وہ آگے گزر جائیں، آپ کا یہاں سے طواف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا چکر ہے۔ پہلے 3 چکروں میں یہاں سے لے کر 1 چکر، اور یہ 2 چکر، اور یہ 3 چکر، یہ 3 چکر جو ہیں ان میں رمل کرنا مسنون ہے۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا دوڑنا، پہلوانوں کی طرح ہلکا ہلکا سا بازو اور ٹانگیں ہلا کر جو ہے وہ دوڑنا۔ تو اگر رمل کر سکتا ہے تو وہ بھی سنت ہے، اگر نہ کر سکے کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے میں نے تصویر دکھائی ہے اس میں دیکھیے رمل کہاں پہ کر سکتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے رمل، یا تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، بس اوقات جو ہے اتنا رش ہوتا ہے پاؤں انسان فضا میں ہی تیرتا رہتا ہے، اوپر ہی اوپر چلتا ہے، پاؤں کبھی لگ جاتے ہیں کبھی نہیں لگتے، تو بھاگنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جب ناممکن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آہستہ آہستہ چلتے چلتے انسان جو ہے وہ اپنا طواف جو ہے وہ جاری رکھے، ساتوں کے ساتوں چکر جو ہے انسان آہستہ آہستہ چلتا رہے۔ دوسری بات، پورے چکر میں کون سی دعا خاص ہے؟ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ کتابیں پکڑی ہوتی ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی، یہ تیسرے چکر کی، نہیں، کوئی ایسا نہیں، کوئی دعا بھی خاص نہیں ہے، آپ جون سی دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں، اس کے بعد یہاں چلتے چلتے ذکر کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، اخلاص پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، اور اردو میں دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، یا اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے تندرستی دے دے، مجھے عمرہ کرنے کی توفیق دے دے، یا اللہ میرے معاملات سارے درست کر دے، اردو میں دعا مانگتے رہیں۔ ساتوں چکروں میں جو ذکر جو دعا مانگنا چاہتے مانگ سکتے ہیں، لہٰذا کتابوں کو لے کر خاص دعائیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دعائیں پڑھتے ہوتے ہیں تو انسان ادھر کبھی ٹکر مارتا ہے، کبھی ادھر کو گرتا ہے، کبھی ادھر کو گرتا ہے، کیونکہ آگے نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، دعائیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آتا۔ تو جو چیز آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں اور خشوع سے پڑھیں تاکہ توجہ آپ کی عبادت کی طرف رہے، اور یہاں پہ جو مرضی دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے چلتے ہوئے چاہے ادھر سے گزر جائیں چاہے ادھر سے گزر جائیں، لیکن اس کے اندر سے نہیں گزرنا، یہ حتیم ہے، اس کے اندر سے نہیں گزرنا، یہاں سے پیچھے سے گزرنا ہے۔ یہ پچھلا کونا جو ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا مسنون ہے، بس کچھ بھی نہیں کہنا، پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف گزرتے ہوئے ہاتھ لگانا ہے، کونے کو ہاتھ لگ جائے تو لگا دیں، نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، دور سے گزر جائیں، اگر قریب میں ہے تو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگا لیں، نہیں تو دور سے گزر جائیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اس کونے سے لے کر اس کونے تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ پورے چکر میں جو مرضی دعا پڑھ لیں، اور یہاں سے لے کر یہاں تک 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں۔ جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے چکر میں آپ نے بسم اللہ نہیں کہنی، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر تینوں کاموں میں سے جون سا مرضی کام کر لیں، بوسہ دے لیں، ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دے لیں، نہیں تو صرف اشارہ کریں اللہ اکبر اور آگے گزر جائیں، یہ تینوں کاموں میں سے اختیار ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ دوسرا چکر لگائیں، اور پھر تیسرا لگائیں، پھر چوتھا لگائیں، پھر 5واں، پھر چھٹا، اور پھر 7واں چکر لگائیں۔ 7واں چکر آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، تصویریں بنانے سے اور موبائل کے ساتھ کھیلنے سے انسان یہاں پہ بھی باز نہیں آتا، گریز کرے، رک جانا چاہیے، موبائل کو آن رکھے، ایمرجنسی میں بیوی بچے اہل خانہ رشتہ دار ساتھ ہوتے ہیں، دوست احباب، ان سے بھی رابطے کی ضرورت کبھی اچانک پڑ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کرے ان کو زیادہ استعمال نہ کرے، اللہ کے ساتھ کال ملائے، دنیا والوں کے ساتھ کال کو ذرا منقطع کر دے، خشوع و خضوع سے عبادت کرے۔ یہ قسمت والوں کو موقع ملتا ہے، قسمت والوں کو موقع ملتا ہے یہاں جانے کا،
اور یہاں پہ دعائیں بار بار نہیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ دو دفعہ جب بھی ملے اللہ کی رحمت کو اس کو لے لے، لیکن یہاں پہ اللہ کی خاص عبادت کرے اور وقت کو ضائع نہ کرے سیلفیاں بنانے میں، بیت اللہ کی تصویریں بنانے میں، اپنی تصویریں بنانے میں اور باتیں کرنے میں ضرورت نہیں ہے۔ ایمرجنسی کوئی کال ہے تو ریسیو کر لیں، نہیں تو اس کو بھی بند کر دیں۔ تو یہ 7 چکر جو ہے وہ خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کے ساتھ لگائیں، رو رو کر عبادت مانگیں، دعائیں مانگیں، عبادت کریں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے واقعی میں نے طواف کیا ہے، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور واقعی میں نے عبادت کی ہے۔ یہ جسم کو محسوس ہونا چاہیے، وہ تبھی ہوگا جب آپ کا دل، دماغ اور جسم سارا کچھ عبادت میں مشغول ہوگا۔ تو یہ خشوع خضوع سے عبادت کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں کہیں جگہ ملے وہاں پہ جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ یہ ہر طواف کے نفل ہیں، کوئی بھی طواف ایسا نہیں ہے جس کے بعد 2 نفل نہیں پڑھیں، چاہے یہ طواف عمرے کا ہے، چاہے یہ طواف حج کا ہے، طواف یہ الوداع ہے، چاہے یہ نفلی طواف، ہر طواف کے لیے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد جو ہے یہ پڑھنا مسنون ہے۔ کوئی اور صورت بھی پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن مسنون یہی ہے، زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد جو ہے وہ پڑھ لے۔ تو یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ زمزم کے پانی کے اوپر آ جائے۔ پہلے تو کنواں ہوتا تھا، وہاں کنویں کے قریب پہنچ جاتا تھا انسان، اب وہ جگہ بند کر دی گئی ہے، تو اب جہاں کہیں بھی ٹوٹیاں لگی ہیں زمزم کی وہاں پہ چلے جائیں، کولر رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ چلے جائیں، زمزم کا پانی جو ہے وہ پئیں۔ زمزم کا پانی بڑا بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو مکہ میں جا کر پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں پہ تو حاجی حضرات لے آتے ہیں، پینے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کریم بیت اللہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ تو یہاں پہ زمزم پئیں جتنا پی سکتے ہیں، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں، بس یقین ہونا چاہیے، جتنا کسی کو یقین ہوگا اتنا اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو زمزم کا پانی خوب پئیں، سر پہ لگا لیں، جسم پہ لگائیں، لیکن ضائع نہ کریں، جہاں کہیں بھی لگانا ہے لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو ضائع نہ کریں۔ اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے نہایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ویسے اس کو گرانا یہ درست نہیں ہے، اور زیادہ پانی بہا دینا یہ درست نہیں ہے۔ وضو تبرک کے لیے کر لے یا غسل تبرک کے لیے کر لے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ زمزم کا پانی پئیں، دعا مانگیں، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ واپس اگر بیت اللہ کی طرف آ سکتے ہیں اور جا کر حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں یا ہاتھ لگا سکتے ہیں تو چلے جائیں، ایک بار پھر استلام کریں۔ اس کو عمرے کے بعد کا، طواف کے بعد کا استلام کہتے ہیں۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد اگر آپ کو موقع ملے حجر اسود تک پہنچنے کا، ممکن نہیں ہوتا تو پہنچنے کا موقع ملے تو اس کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا مسنون ہے۔ اگر ہاتھ نہیں لگا سکتا تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سیدھا جو ہے وہ صفا اور مروہ کی طرف جو ہے وہ چلا جائے، پھر جو ہے وہ سیدھا صفا اور مروہ کی طرف چلا جائے۔ اگر ہاتھ لگا سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے اس کو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جگہ نہیں ہے تو وہاں سے چل کر جو ہے یہ صفا پہ آ جائے۔ یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے، یہاں پہ بھی صفا ہے اور یہ مروہ ہے۔ یہ کئی تصویریں ہیں اور وہاں پہ جا کر ظاہر بات زیادہ واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کو ہے صفا ہے، یہ صفا پہاڑی ہے اور یہ مروہ پہاڑی ہے۔ یہ آگے جو ہے جنگلہ لگا ہوا ہے، جنگلہ لگا دیا گیا ہے، شاید لگتا ہے پاکستانیوں کے لگایا ہے، کہیں یہ پتھر اٹھا کے نہ لے جائیں، انہوں نے یہ بھی نہیں چھوڑنے۔ تو بہرحال یہ پہاڑی ہے اور یہ یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو صفا پہاڑی کے اوپر آ جائیں، یہ صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی پہ آ جائیں۔ اگر گراؤنڈ فلور ہے تو یہاں پہ موجود ہے، بیسمنٹ ہے تو نیچے چلا جائے گا، اگر چھت ہے تو یہاں پہ پہنچ جائے گا، یہاں چھت کے اوپر یہاں پہ بھی پہنچ سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ پہنچ جائے تو انسان کر سکتا ہے۔ تو صفا پہاڑی کے اوپر آ جائیں، یہاں سے چلتے ہوئے یہاں پہ آ جائیں۔ صفا پہاڑی کے اوپر ہم نے کیا کام کرنے ہیں؟ یہ کام ہے نمبر 1، ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، یہ مسنون ہے کہ انسان یہ کلمات کہے، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ نمبر 2، یہ آیت پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
نمبر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نمبر 4 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 مرتبہ یہ کلمہ کہے۔ نمبر 5 3 مرتبہ یہ بھی کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ کلمہ جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 6 بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ یہ 6 کام ہیں جو صفا پہاڑی کے اوپر سعی شروع کرتے وقت انسان نے کرنے۔ یہی دعائیں ہیں حج کی اور بیت اللہ کی، کوئی خاص دعا اور نہیں ہے، بس یہ یاد کر لے۔ ان میں سے اللہ اکبر بھی یاد ہی ہے، ان الصفا والمروہ وہ بھی یاد ہی ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بھی عربی میں کہہ سکتا ہے، کہہ لے، نہیں تو اردو میں کہہ لے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ لے دے کے یہ ایک دعا رہ جاتی ہے، یہ یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ 6 کام کرنے، پہلا کام یہ کرے اور 2 آیت پڑھے۔ نمبر 3 مرتبہ اللہ اکبر کے اور 3 دفعہ لا الہ پڑھے اور 3 دفعہ دوسرا لا الہ پڑھے اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ تو یہ جتنی دعا مانگ سکتا ہے مانگے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ دعا کو 3 مرتبہ کرتے تھے، 3 مرتبہ آپ نے دعا مانگی، یا تو ہر دعا کو 3 دفعہ پڑھا، یا ایک دفعہ دعا کر لی اور آپ نے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ شروع کر لی، پھر دعا مانگی پھر چھوڑ دی، پھر دعا مانگی پھر چھوڑ دی۔ تو ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ دعا مانگے۔ ہمیں جو جلدی ہوتی ہے، جہاں پہ مانگنی مسنون ہے وہاں پہ نہیں مانگنی، اور جہاں پہ نہیں مانگنی وہاں پہ ویسے ہی منہ اٹھا کے دعائیں مانگنا شروع کرتے، وہاں پہ نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب لطیفہ ہوا، مدینہ میں رہنے کا موقع ملا، اللہ کا شکر ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب ہی کچھ مسجدیں بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، تو ان کا دروازہ جو تھا وہ ادھر کو تھا، بیت اللہ ادھر کو ہے، تو مسجد جو چھوٹی مسجد تھی اس کا دروازہ ادھر کو تھا، دروازہ بند تھا، اندر جانے کی جگہ نہیں تھی، تو لوگ باہر ہی کھڑے ہو کر نفل پڑھ رہے تھے، اور جدھر کو دروازے کا منہ تھا ادھر کو منہ کر نفل پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا، اللہ کے بندو، نفل پڑھنے منع ہے یا نہیں پڑھنا یہ تو بات کی بات ہے، پڑھتے رہو، وہ کم از کم منہ تو قبلہ کر لو، منہ تو اپنا سیدھا کر لو۔ تو وہ کہنے لگے تم وہابی ہوتے، تم یہاں نفل بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ تو میں نے کہا میں نے کب منع کیا تمہیں، وہ پڑھو تو صحیح لیکن صحیح تو پڑھو۔ تو یہ کیفیت ہے کہ انسان جو ہے جہاں پہ مسنون کام کرنا وہ کرنا نہیں، جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ خوب کرنے۔ تو یہ دعا مانگنے کی جگہ ہے، یہاں پہ خوب دعا مانگیے، جتنی مانگ سکتا ہے مانگے۔ لیکن انسان یہاں پہ دعا نہیں مانگتا، اس وقت جلدی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے، انسان بھاگتا ہے کہ جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے، بیت اللہ ادھر ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہاں پہ جو ہے وہ خوب دعا مانگے۔ یہ 6 کام کر کے اور دعا کرنے کے بعد آپ مروہ پہاڑی کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں، مروہ پہاڑی کی طرف چلے جائیں۔ یہ سائی کی جگہ ہے، یہ دیکھیے یہاں سے لوگ جو ہے وہ مروہ پہاڑی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، صفا سے مروہ پہاڑی کی طرف جو ہے وہ لوگ روانہ ہو رہے ہیں، تو یہاں سے جانا ہے۔ تو یہاں پہ جاتے ہوئے جو ہے یہ پچھلی تصویر جو آپ نے دیکھی ہے یہ والی، یہ دیکھیے یہ یہاں پہ گرین رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ یہاں تک، یہ آگے دیکھیے سفید ہے، یہاں تک گرین ہے، یہاں تک گرین ہے، اور اس سے پیچھے پھر سفید ہے۔ یہ پچھلی تصویر دیکھ لیں، یہ آگے اگلی بھی دیکھ لیں بے شک، یہ دیکھیے یہ سفید تصویریں، یہ ساری اوپر چھت جو ہے وہ سفید ہے، لیکن کچھ حصہ جو ہے اس کا گرین ہے۔ یہ گرین والی جگہ جو ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ مائی ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ دوڑتی رہی تھی، اسماعیل بیٹے علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی، اور تمام اپنی مخلوق کے لیے حج کے دوران صفا مروہ کی سائی کو یہاں پہ بھاگنا جو ہے وہ مسنون کر دیا کہ بھاگیے، اور سنت ہے یہاں پہ مردوں کو دوڑنا چاہیے، عورتیں عام چال چلیں، بوڑھے مرد بیمار وہ بھی عام چال چلیں۔ تو یہاں سے لے کر یہ آگے اس کونے تک جو ہے وہ دوڑنا چاہیے، اور اگلی جگہ پہ عام چال جو ہے وہ چلتا رہے۔ پیچھے آ جائیں ذرا، تصویر اس میں ذرا واضح ہے یہ والے۔ تو یہاں سے یہ وہ لائٹیں ہیں، یہ وہ لائٹوں کی جگہ ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک دوڑیں، اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہاں سے لے کر یہاں تک عام چال میں چلیں، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی۔ تو یہاں سے لے کر آپ صفا پہاڑی پہ جائیں گے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ بھی صفا پہ کھڑے ہو کر وہی کام کریں، 6 کام کرنے تھے، 2 کام حذف کر دیں، 2 کام چھوڑ دیں۔ ابدأ بما بدأ اللہ بھی شروع ہو چکا ہے، اب دوبارہ شروع تو کرنا نہیں ہے، اس کو رہنے دیں۔ ان الصفا والمروہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، باقی کے 4 کام کریں۔
نمبر 1 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نمبر 2 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ. نمبر 3 لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ 3 دفعہ. نمبر 4 بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے, کثرت سے دعا مانگے, جتنی مانگ سکتے ہیں. یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور ادھر کو منہ کر کے دعا مانگیں, تو یہ آپ کا ایک چکر جو ہے مکمل ہو جائے گا. یہاں سے پھر واپسی کا راستہ لیں اور واپس چلے آئیں. یہاں پر چلتے ہیں اور جون سی دعا پڑھنا چاہیں یہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صفا سے لے کر مروہ تک, مروہ صفا تک کوئی دعا خاص نہیں. جو دعا بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, جو ذکر بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. واپسی پہ بھی یہاں سے لے کر یہاں تک دوڑنا جو ہے وہ مسنون ہے, دوڑ کے گزریں اور یہاں سے لے کر پھر عام چال چلیں. پھر صفا پہاڑی کے اوپر وہی 4 کام دہرائیں تو آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا. اور صفا سے لے کر مروہ تک پھر تیسرا چکر اور وہی 4 کام یہاں پہ, اور پھر چوتھا چکر, اور پھر یہاں سے 5واں چکر, اور پھر صفا پہ 6ٹھا, اور صفا سے لے کر مروہ تک یہ 7واں چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا. 7 چکر ہو گئے تو یہ آپ کی صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. صفا مروہ کی سعی کے بعد آپ کے ذمے جو ہے وہ ایک کام جو ہے وہ باقی رہ جائے گا. وہ یہ ہے کہ سر کے بال جو ہے وہ کٹوائیں, سر کے بال جو ہے وہ کٹوا لیں. پورے سر کے بال کٹوانے ہیں. تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لیے, دو یہاں سے کاٹ لیے, 2 یہاں سے کاٹ لیے, یہ جائز نہیں. لوگ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ آسان کام ہے جلدی سے کر لو. 2 بال اوپر سے پکڑ کے کاٹ لو, 2 یہاں سے کاٹ لیے, 2 یہاں سے کاٹ لیے, 2 پیچھے سے کاٹ لی. انسان کہتا ہے میں حلال ہوگا. نہیں, حلال نہیں ہوگا, دم پڑ جائے گا, بکرا جو ہے وہ دینا پڑ جائے گا. اس لیے ایسا نہ کریں, پورے سر کے بال کٹوائیں یا پورے سر کے بال منڈوائیں, حلق کروائیں. کیونکہ عمرے کے بعد حج بھی کرنا ہوتا ہے تو حج میں بھی بالوں کی ضرورت ہے, لہٰذا عمرہ کرنے کے بعد کینچی سے بال کٹوا لیں. پورے سر کے نائی سے کٹوائیں تاکہ پورے سر کے کاٹ دے, اور حج کے موقع پر انسان ٹینڈ کروا دے. اور خواتین اپنے سر کی چوٹی سے 1 پورے کے برابر تھوڑے سے بال پکڑ کر کاٹ دیں. خود بھی کاٹ سکتی ہیں, شوہر بھائی کوئی بھی ساتھ میں موجود ہے اس کو کہیں وہ کاٹ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا یہ سب کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. جب بال کٹوا لیں گے تو ہمارا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر حج کا عمرہ ہے تو یہ حج تمتع کا عمرہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد 8 ذی الحجہ تک اگر مکہ میں رکنا ہے تو ہمارے لیے جتنی بھی پابندیاں تھیں وہ ساری کی ساری ختم. محظورات احرام, خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں, بال بھی کاٹ سکتے ہیں, اور جو ہے وہ ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں, سلا ہوا لباس بھی پہن سکتے ہیں. الغرض جتنی پابندیاں تھیں ساری کی ساری ختم 8 ذی الحجہ تک. اگر اسی اثنا میں آپ کو مدینہ لے جاتے ہیں, حج سے پہلے بعض لوگوں کو لے جاتے ہیں اور بعض کو بعد میں لے جاتے ہیں, اگر پہلے لے گئے ہیں تو مدینہ چلے جائیں, وہاں زیارتیں کریں, جو بھی زیارتیں مسنون ہیں زیارتیں کرنی کر لیں. کرنے کے بعد مدینہ سے جب نکلیں مکہ کے لیے تو مدینہ کے میقات سے دوبارہ احرام باندھیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے پہلے عمرہ کر لیا, باندھنے کی ضرورت نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دوبارہ میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے, کیونکہ آپ مکہ کی طرف جا رہے ہیں, اور مکہ کی طرف جاتے ہوئے جب انسان نے عمرہ یا حج کرنا ہو تو پھر بغیر احرام کے وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہے. بغیر احرام کے وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہے. جو آدمی مکہ میں عمرہ اور حج کے لیے جا رہا, اگر آپ حج اور عمرہ کے لیے نہیں جا رہے پھر جا سکتے. ٹیکسی ڈرائیور ہے, ٹریول ایجنٹ ہے, ان کو دن میں رات میں بار بار آنا جانا پڑتا ہے, انہوں نے عمرہ کرنا نہیں ہوتا, وہ بے شک بغیر احرام کے چلے جائیں. لیکن ہم لوگوں نے جو جا رہے ہیں انہوں نے مکہ جا کر حج کرنا ہے, لہٰذا میقات سے باؤنڈری سے گزرنا ہے تو احرام پہن کر جو ہے وہ گزرنا ہوگا. لہٰذا دوبارہ احرام باندھیں اور مکہ میں آ کر اسی طریقے سے دوبارہ عمرہ کریں جیسے میں نے سارا ڈیٹیل کے ساتھ اب عمرہ جو ہے وہ آپ کو بتلا دی. پھر عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں, اور حلال ہونے کے بعد پھر 8 ذی الحجہ تک مکہ میں رہیں. یہ سمپل سا چھوٹا سا نقشہ ہے مکہ کو سمجھنے کا, تاکہ اندازہ رہے کہ کیا کیا کام کرنے. یہ مسجد حرام ہے, یہ والی جگہ یہ مسجد حرام ہے, اور پھر جو ہے یہ اشارہ دیا گیا ہے حرم مکہ, یہ مکہ کے حرم کی باؤنڈری ہے. یہ ساری باؤنڈری جو ہے یہ مکہ کے حرم کی. یہ والا نشان مینا ہے, یہ مکہ ہے بیت اللہ, یہ گویا کہ مینا ہے, اور یہ مزدلفہ ہے, اور یہ عرفات ہے. مینا مزدلفہ, یہ مینا مزدلفہ عرفات, اور یہ سارا مکہ شہر ہے بار والا.
یہ مسجد حرام. تو گویا کہ یہ چھوٹا سا نقشہ ہے. انسان نے حج جو ہے وہ انہی جگہوں پہ کرنا ہے. پہلے مینا میں جانا ہے, پھر یہاں سے عرفات میں جانا ہے, پھر عرفات سے ہم نے مزدلفہ آنا ہے, مزدلفہ سے پھر ہم نے مینا آنا ہے, اور مینا سے پھر واپس ہم نے مکہ میں آنا ہے. تو یہ سارے کام میں انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں. یہ آپ کا مینا آ گیا. یہ مینا کی تصویریں ہیں, دیکھ لیجئے. یہ 3-4 تصویریں ہیں. یہ بھی مینا میں خیمے ہیں, یہ بھی مینا کے خیمے ہیں. اور یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں مینا سٹارٹ ہیئر, یہاں سے مینا شروع ہو رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ مینا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, مینا اینڈ ہیئر, یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ دونوں بورڈ لگے ہوئے ہیں. ان دونوں باؤنڈریوں کے درمیان میں رہنا, باہر نہیں نکلنا, اس کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ رہنا. یہ نقشہ بھی مینا کا ہی ہے. یہ سڑکیں بھی ہیں, یہ سائڈ پہ خیمے بھی ہیں, ادھر بھی خیمے ہیں, اور یہ بھی مینا ہے. یہ مسجد جو ہے مسجد خیف, یہ مسجد خیف ہے. یہ بھی سال بھر جو ہے وہ تقریباً بند رہتی ہے, اور مینا کے دنوں میں جو ہے وہ آباد ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ 70 کے قریب انبیاء ہیں جنہوں نے اس مسجد والی جگہ پہ نماز پڑھی ہے. یہاں پہ 70 کے قریب انبیاء نے نماز پڑھی ہے حج کرتے ہوئے. تو گویا کہ یہ بابرکت جگہ ہے. اگر موقع ملے تو نماز یہاں پہ پڑھ لیں, نہ ملے تو جہاں کہیں خیمے میں وہاں پہ نماز پڑھیں. 8 ذی الحجہ کو آپ نے مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. یہ ہے وہ مینا جہاں جانا ہے. 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل میں آپ غسل کریں, غسل کر کے پھر اسی طریقے سے چادریں پہن لیں اور تلبیہ پکاریں لبیک اللہم حجن, پھر واپس آ جائیں وہاں پہ. یہ دیکھیے, پہلے ہم نے کہا تھا لبیک اللہم عمرتن, اب جو ہے وہ مکہ میں آپ پکارے لبیک اللہم حجن, لبیک اللہم حجن, اور اس کے بعد جو ہے یہ تلبیہ پکارے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ پکارتے ہوئے آپ لوگ جو ہے وہ مینا کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں, مینا میں چلے جائیں اور مینا میں پہنچ جائیں. یہ مینا آ گیا. خیمے میں چلے جائیں اور مینا میں پہنچ کر جو ہے آپ نے یہ کام کرنے ہیں. یہ میں نے لکھ بھی دیا یہاں پہ. 8 ذی الحجہ کو غسل کریں, ہوٹل سے احرام باندھیں. بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ جو ہے وہ طواف کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. یہ طواف مسنون نہیں ہے, نہ اس کا کوئی حج کے ساتھ کوئی تعلق ہے, بلکہ احرام باندھیں, تلبیہ کہیں لبیک اللہم حجن, اور جو ہے وہ تلبیہ پڑھیں اور مینا کو روانہ ہو جائیں. مینا میں یہ کام کرنے والے ہیں. یہ 1 نمبر ہے بس. ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, فجر کی نماز, یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز. یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہوتی ہیں. پانچوں کی پانچوں نمازیں قصر کر کے, ظہر 2 رکھتے ہیں, عصر 2 رکھتے ہیں, مغرب 3 رکھتے ہیں, عشاء کی 2 رکھتے ہیں, فجر کی 2 رکھتے ہیں. فجر کی سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور عشاء کے وطر بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ فجر کی سنتیں آپ نے کبھی ترک نہیں کی ہیں اور عشاء کے وطر بھی آپ نے ترک نہیں کیے ہیں. چلیے یہ بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ 2 رکھتے جو ہے وہ آپ نے پڑھنی, ظہر کی بھی, عصر کی بھی, مغرب کی 3 رکھتے ہیں, وہ قصر نہیں ہوتی, اور عشاء کی 2 رکھتے ہیں اور ساتھ وطر پڑھنے, اور فجر کی 2 سنتیں اور 2 رکھتے پڑھنی. میں نے جیسا کہ ذکر کیا, آپ جو ہے وہ خیمے میں اپنی جماعت کروا سکتے ہیں, مسجد میں جماعت ہوتی ہے, یہاں پہ جماعت میں آ کر شریک ہو سکتے ہیں, جیسے آپ کے لیے ممکن. گزر گئی ہے تو ظاہر بات ہے پھر آپ کو اکیلے ہی پڑھنی پڑے گی, لیکن عموماً خیموں میں بھی لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں, مغرب کی مغرب میں, اور عشاء کی عشاء میں, اور فجر کی فجر کے وقت میں نماز ادا کرنی. اگلے دن فجر کی نماز ادا کر کے سورج جب طلوع ہو جائے تو پھر عرفات کی جانب روانہ ہونا ہوتا ہے, پھر عرفات کی جانب روانہ ہوتا ہے. یہ مینا کا آپ کا عمل کا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے یہاں پہ ضروری بات ہے, ٹریول ایجنٹ آپ لوگوں کو 8 ذی الحجہ کو مینا میں نہیں لے کر جاتے, وہ 7 ذی الحجہ کو ہی لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, عام طور پہ سنت یہی ہے 8 ذی الحجہ کو جانا ہے, لیکن ٹریول ایجنٹ حضرات ان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں, تو وہ 7 ذی الحجہ کو لے جائیں گے.
وہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو گاڑیوں کو رستہ نہیں ملتا، ہم نے آپ کو خیموں میں چھوڑنا ہے، لہٰذا آپ 7 ذی الحجہ کو رات کو تیار ہو جائیں، ہم آپ کو 7 ذی الحجہ کو منا میں خیموں میں پہنچا دیں گے۔ تو وہ حاجی حضرات جن کو رستوں کا بالکل پتہ نہیں ہے اور پہلی دفعہ جا رہے ہیں، دوسری دفعہ بھی ہوں تب بھی، یا بوڑھے اور مریض ہوں تب بھی، انہیں انہی کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ اگر نہیں جائیں گے تو حج خراب ہو جائے گا۔ یہ ہماری مجبوری ہے۔ وہ غلط کرتے ہیں لیکن ایک مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی رہنا ہوگا اپنی مجبوری کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہ گئے تو پتہ نہیں مارے مارے ہم کو کہاں کہاں پھرنا پڑے گا، پینے کے لیے پانی بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، کھانا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، واش روم کی جگہ بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، آرام کہاں پہ کریں گے، اور بیمار پڑ گئے تو پھر اٹھانے والا بھی وہاں پہ کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے ساتھ جانا ہماری مجبوری ہے، ان کے ساتھ چلے جائیں۔ لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے طریقہ میں بتلا دیتا ہوں۔ 7 ذی الحجہ کو آپ احرام نہ پہنیں، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں، چادریں پہنی ہیں پہن لیں لیکن تلبیہ نہ پکاریں، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ وہ 7 ذی الحجہ کو رات کو آپ کو یہاں پہ لا کر اتار دیں، آپ کا خیمہ یہاں پہ ہے، وہاں پہ آپ کو خیمے میں انہوں نے چھوڑ دیا، بیٹھیں۔ 8 ذی الحجہ کو صبح کو جب آپ سورج طلوع ہو جائے اپنے خیمے میں وہاں پہ تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، تلبیہ پکاریں اور سارا دن تلبیہ پکاریں، اور پھر ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، انشاءاللہ آپ کا کام یہ سنت کے مطابق ہی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، ہم نے 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد عرفات میں روانہ ہونا۔ یہاں پہ بھی ایجنٹ حضرات آپ کو رات کو ہی لے جائیں گے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی بہانہ کرنا ہے کہ ہم صبح کو نہیں لے جا سکتے، گاڑیوں کے رستے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم رات کو جائیں گے۔ چلے جائیں ان کے ساتھ، یہاں بھی ساتھ ہی چلے جائیں۔ عرفات کا پینڈا بہت زیادہ دور ہے اور وہاں پہ خیموں کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، وضو کی، واش روم کی شدید ضرورت رہتی ہے، وگرنہ حج کرنے کا، دعا مانگنے کا، عبادت کا کوئی لطف اور کوئی مزہ نہیں رہے گا۔ اس لیے انسان انہی کے ساتھ چلا جائے۔ تو 8 ذی الحجہ کو رات کو وہ لے جائیں گے تو رات کو چلے جائیں۔ تو یہاں سے بھی آپ رات کو چلے جائیں۔ عشاء کی فجر کی نماز ہی رہ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فجر کی نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اکثر علماء کا کہنا یہ سنت ہے، اگر رہ گئی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کوئی حج کا رکن نہیں رہا، آپ کا حج جو ہے وہ درست ہے۔ تو ان کے ساتھ چلے جائیں۔ 9 ذی الحجہ کو منا کو وہاں پہ عرفات میں پہنچ جائیں۔ یہ عرفات آ گئے۔ عرفات میں جو ہے وہ پہنچ گئے۔ ایک تصویر یہ عرفات کی ہے، ایک تصویر یہ ہے، بس 2 تصویریں ہیں۔ چلیے یہ عرفات کی تصویر ہے۔ تو یہ لائن لگی ہوئی ہے ریڈ لائن کی، یہ مسجد جو ہے، یہ مسجد کی باؤنڈری ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ منا کی مسجد تو خیف جو ہے وہ تو 3-4 دن پھر بھی آباد رہتی ہے، یہ جو ہے وہ آدھے دن کے لیے آباد ہوتی ہے، یا ایک دن بھی کہہ لیں چلو۔ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کے دن حاجی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، باقی سارا سال یہ مسجد جو ہے وہ بند رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی بابرکت مسجد ہے۔ تو یہ جو لائن لگی ہوئی ہے، یہ اتنا حصہ جو ہے عرفات سے باہر ہے، اور اس مسجد کا اتنا حصہ عرفات ہے۔ گویا کہ یہاں سے لے کر یہ والا حصہ عرفات ہے، اور یہ والا مکہ کی جانے والا حصہ ہے، یہ عرفات سے باہر ہے۔ تو یہاں پہ مسنون کام کرنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور فرضی کام بھی ہوتے رہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ حاجی حضرات اگر فرضی کام ہی کر لینا صحیح تو انشاءاللہ حج قبول ہو جائے گا۔ تو سنت والے کام اکثر رہ جاتے ہیں، رہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے جو رہ جائیں۔ سنت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت یہاں پہ باہر گزارا جائے۔ تو ادھر کوئی خیمہ نہیں ہے، یہاں اس باؤنڈری سے پیچھے کوئی خیمہ نہیں ہے، لہٰذا جس نے ٹھہرنا ہے یا تو یہاں مسجد میں ٹھہرے گا یا یہاں باہر میدان میں ٹھہرے گا۔ اگر کوئی ٹھہر سکتا تو ٹھہر جائے۔ سنت یہ ہے کہ یہاں پہ ظہر کی نماز خطبہ سنا جائے امام کا، ظہر کی نماز امام کے ساتھ پڑھی جائے، عصر کی نماز پڑھی جائے، اور پھر نماز پڑھ کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ مسنون کام ہے، لیکن یہ مسنون کام جو ہے سارے کے سارے تقریباً چند لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے خیمے
یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں یا پیچھے دور، یہاں تک جو ہے وہ عرفات کا میدان، تو وہاں خیمے ہیں، 2 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں سے وہاں جانے تک. تو ظاہر بات ہے آپ کو ایجنٹ حضرات نے یہاں پہ پہنچا دیا آپ کے خیمے میں، تو وہاں سے یہاں تک کیسے آئیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر وہ ظہر سے پہلے آپ کو یہاں پہ اتار دیا ہے، آپ اپنے خیمے میں رہیں، وضو کریں، جس وقت خطبہ شروع ہو جائے وہاں پہ موبائل آن کر لیں، خطبہ موبائل پہ سن لیں. اور امام کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ جگہ دور ہوتی ہے، کبھی آواز بند ہو جاتی ہے. اپنے امام کے ساتھ خیمے میں کسی کو امام بنا لیں، ظہر کی 2 رکعتیں نماز پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد تکبیر کہیں اور عصر کی 2 رکعتیں نماز پڑھ لیں. دونوں نمازیں اکٹھی کر لیں اور ظہر کے وقت میں پڑھ لیں. اور اس کے بعد شام ہونے تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہیں. یہ عرفات کے دن کا کام ہے. 2 رکعتیں ظہر کی، 4 2 ظہر کی اور 2 عصر کی رکعتیں پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائیں اور شام ہونے تک جو ہے وہ خوب دعا مانگیں. اکثر لوگ یہاں پہ ہمارا اور دوسرے بھائیوں کا جھگڑا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے 4 ہی پڑھنی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے وقت میں پڑھنی. پڑھ لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حج کے موقع پر مناظرے نہیں کرنے چاہیے، باس مباحثے نہیں کرنے چاہیے. کسی کو صحیح مسئلہ آتا ہے وہ بتا دے، کوئی کرنا چاہتا ہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. ہمارا ذمہ تھا بتانا، ہم نے بتلا دی. تو ظہر کی نماز 2 رکعتیں، عصر کی نماز 2 رکعتیں، یہ مسنون ہے، اور ایک ہی وقت میں پڑھنا یہ بھی مسنون ہے. اگر کوئی اپنے اپنے وقت میں پڑھ لیتا ہے اس نے صحیح کام کیا، لیکن سنت کی خلاف ورزی کی. نماز اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر وہ پوری بھی پڑھ لیتا تو تب بھی ہو جائے گی، لیکن سنت کی خلاف ورزی کی ہے. تو بہرحال سنت یہی ہے کہ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے خوب دعا مانگی جائے. اور اکثر لوگ جو ہے، یہ ایک جبل رحمت ہے، یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے. لوگ اس پہاڑی پہ چڑھنا حج سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اس پہاڑی پہ چڑھ گیا اس نے حج کر لیا، جو اس پہاڑی پہ نہیں چڑھا اس نے حج ہی نہیں کیا. یہ بالکل غلط بات ہے. اس پہاڑی پہ چڑھنا جو ہے نہ حج کا رکن ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ پہاڑی کا نیچے والا حصہ ہے، زمین، گراؤنڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے قریب یہاں پہ نیچے ٹھہرے تھے، اور آپ نے فرمایا وقفت ہا ہنا وعرف کلھا موقف. لوگوں میں نے یہاں پہ پڑاؤ کیا ہے، اور عرفات کا میدان سارا کا سارا ٹھہرنے کی جگہ، جہاں جگہ ملے ٹھہر جاؤ. تو لہٰذا کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں پہ مرضی ٹھہرے. اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا تو آپ نے بتلایا ہی نہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس کے اوپر چڑھیں تو حج پورا ہو جائے گا، نہیں چڑھے تو نہ صحیح. یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، میرا خیال زیادہ سے زیادہ 1000 1500 بندہ 2000 بندہ اس کے اوپر آ سکتا ہے. تو 40-50 لاکھ بندہ کیسے اس کے اوپر آئے گا؟ کس کا حج ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا؟ تو یہ نہیں ہے، بلکہ جہاں موقع ملے وہیں پہ انسان ٹھہر جائے، اور وہاں پہ ٹھہر کے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دعا پڑھے. تو یہ ہے 9 ذی الحجہ کے کام. زوال سے پہلے تلبیہ پکارتے اور عرفات میں چلے جائیں، اور امام کا خطبہ سنیں. ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے قصر کر کے پڑھیں، یعنی دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کریں. پھر غروب آفتاب تک قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں. جتنی دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگیں. تھک گئے بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھا لیں. بیٹھ کے مانگ سکتے ہیں بیٹھ کے مانگ لیں، لیٹ کے مانگ سکتے ہیں لیٹ کے مانگ لیں. وضو باقی رکھ سکتے ہیں تو وضو کے ساتھ ہی مانگ لیں. نہیں وضو قائم رہتا تو نہ صحیح، رش ہوتا ہے، بس اوقات پانی نہیں ملتا ہے، واش روم خالی نہیں ہوتے، تو بغیر وضو کے بھی دعا مانگ لیں. وضو جو ہے وہ بغیر دعا جو ہے وہ بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا شام تک دعا مانگتے رہیں. اور بہترین دعا یہ دعا ہے عرفہ کے دن کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ افضل ترین دعا ہے. آپ نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہترین دعا جو میں نے پڑھی ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے پڑھی ہے وہ یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو یہ کثرت سے پڑھیں. اور بھی دعا مانگیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے، کاروبار کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں، کثرت سے مانگیں. اور یہ دعا بھی جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں. سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک اسی باؤنڈری میں رکے رہیں. پیچھے پیچھے لوگ جو ہے وہ غروب ہونے سے پہلے یہاں پہ آ جاتے ہیں، پھر بس اوقات پیچھے سے دھکم پیل ہوتی ہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے.
یہ خلاف ورزی ہے تو دم دینا پڑے گا. اس لیے سورج کے غروب ہونے تک اس لائن سے پیچھے پیچھے رہنا ضروری ہے. سورج غروب ہو جائے تو نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی بلکہ روانہ ہو جائے. پھر یہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے انسان مزدلفہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائے, مزدلفہ کی طرف جو ہے وہ چلا جائے. یہ مزدلفہ ہے. وہاں سے چلتے چلتے مزدلفہ جو ہے وہ پہنچ جائے. پیدل چلے تو انسان مغرب کی اذان کے فوراً بعد چلا جائے. جو آدمی تندرست ہے وہ اللہ کے فضل سے 8 بجے, 8:30 بجے, 9 بجے, 9:30 بجے, 10 بجے تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے. گاڑیوں میں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو کبھی تو گاڑیوں والے 8 بجے پہنچا دیتے ہیں, اور کبھی گاڑیوں کی جن کی پیچھے سے گاڑیاں آتی ہیں لیٹ ہو جاتی ہیں, وہ 1 بجے بھی, 2 بجے بھی, 3 بجے بھی, بلکہ ساری رات بھی بسا اوقات راستے میں گزر جاتی ہے. تو جب بھی پہنچ جائیں, یہاں پہ رات کے وقت میں پہنچنا مسنون ہے بلکہ لازم ہے. رات یہاں پہ گزارنی چاہیے, اور مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پہ آگے پڑھنی چاہیے. جب تک انسان کو خدشہ نہیں ہے کہ آدھی رات گزرنے کا, تب تک یہیں پہ آ کے نماز پڑھے. اگر 8, 9, 10, 11, 11:15, 11:30 تک یہاں پہ پہنچ جائے تو مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پہ پڑھے. مغرب کی نماز 3 رکھتے ہیں اور عشاء کی نماز 2 رکھتے ہیں, اور ساتھ میں وطر بھی پڑھ لے. اگر انسان کو خدشہ ہو کہ 11:30 سے ٹائم لیٹ ہو رہا ہے تو پھر رستے میں جہاں جگہ ملتی وہیں پہ نماز پڑھ لے. اس لیے کہ عشاء کی نماز کا ٹائم آدھی رات تک ہوتا ہے, اور آدھی رات تقریباً 11, 11:15, 11:30 تک رہتی ہے. اس کے بعد آدھی رات ختم ہو جاتی. عام طور پہ لوگوں کے ہاں معروف ہے شاید 12 بجے تک رہتی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر لمبی راتیں ہوں تب بھی, چھوٹی راتیں ہوں تب بھی 11, 11:15 سے پہلے آدھی رات ختم ہو جاتی. تو اس لیے انسان کو عشاء کی نماز ہمیشہ 11:15 سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت سے لوگ لیٹ کر دیتے ہیں, وہ جائز نہیں ہے. تو 11:15 سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں. تو مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پہ پڑھیں اور رات یہاں پہ گزاریں. یہاں پہ خیمے میں گزاریں, مسجد میں گزاریں, جہاں مرضی گزاریں. رات گزارنا مسنون ہے, اور یہ رات سونے والی ہے. سونا یہاں پہ عبادت ہے, جاگنا عبادت نہیں ہے. تہجد نہ پڑھیں, عبادت نہ کریں, سو جائیں. کیوں؟ اگلے دن میں آپ نے بہت سارے کام کرنے اور مشکل کام کرنے. اگر آج کے دن آرام کیا ہوگا تو اگلے دن آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں. لیکن لوگ یہاں پہ ساری رات جاگتے ہیں, گپیں لگاتے ہیں, اور کھانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو کھانے اکٹھے کرتے ہیں. ڈبے ملتے ہیں تو وہی جمع کرنے شروع کرتے ہیں. وہ اتنی بڑی پنڈ باندھ کر لے لیتا ہے, صبح کو اٹھائی نہیں جاتی, پھر وہیں پھینک کے آ جاتے, وہیں پہ پھینک دیتے. صبح کو دیکھتا ہے 1 پیس کھا لیا, 2 پیس کھا لیے, باقی کہتا کہاں اٹھائے پھروں گا, پھر وہیں پہ پھینک دیتا. تو کیوں ضائع کرنا ہے؟ تو کھانا تو تھوڑا کھانا چاہیے, اور حج کرنا چاہیے. کھانا اللہ دے ہی دے گا, مل ہی جانا ہے, تھوڑا سا لے کے کھا لے, اور باقی یہاں پہ رات کو سو جائے. صبح کو اٹھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لے, نہیں تو اپنے اپنے خیمے میں جہاں جہاں کہیں موجود ہے وہیں پہ 5, 10, 15 بندے جتنے بھی جمع ہوتے ہیں جمع کر کے جماعت کروا لے. نماز پڑھے, اور نماز پڑھ کے سورج کے بلکہ دن کے روشن ہونے کا انتظار کریں. دن کے روشن ہونے تک بیت اللہ کو منہ کر کے جو ہے وہ دعا مانگتا رہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے واپس آؤ تو یہ مشعر حرام, یہاں پہ پہاڑی ہے, یہ مشعر حرام پہاڑی ہے, تو اس پہاڑی کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ مسجد بھی پہاڑی والی جگہ پہ ہی ہے, یہ پہاڑی کاٹ کر یہ مسجد بنا دی گئی ہے, تو کہا یہاں پہ جو ہے وہ دعا کرو. تو یہاں پہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ دعا مانگنا مسنون ہے دن چڑھنے تک. جب دن چڑھ جائے تو مینا کی طرف روانہ ہو جائے. دن چڑھ جائے تو مینا کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں. سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف تلبیہ پکارتے ہوئے جو ہے وہ چلے جائیں. تو یہاں پہ مزدلفہ میں کام پھر دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے قصر کر کے پڑھیں, مزدلفہ میں رات گزاریں, مسجد میں صبح کی نماز فجر کی نماز ادا کر کے قبلہ رخ ہو کر دن چڑھنے تک دعا مانگیں, سورج نکلنے سے پہلے مینا کی جانب روانہ ہو جائیں. یہ کام جو ہے وہ کرنے جو ہے یہاں پہ مسنون ہے, اور یہ کام جو ہے انسان کو کرنے چاہیے. کچھ حاجیوں کو بیمار ہوتے ہیں یا ایجنٹ حضرات آدھی رات کے بعد یہاں سے لے جاتے ہیں, آدھی رات کے بعد جانا جائز ہے. آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے ضروری کام والا تو جا سکتا ہے. جنہوں نے آگے پہنچ کر کوئی کام کرنے ہیں یا کوئی ضرورت ہے تو آدھی رات کو جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں میں سے بعض بیویوں کو کہا تھا تم بھاری بھرکم ہو اور تم جلدی سفر نہیں کر سکتی, آدھی رات کے بعد چلے جاؤ. تو آدھی رات کے بعد یہاں سے نکل سکتا ہے. تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ مینا میں آ جائے, چلتے چلتے جو ہے انسان مینا میں آ جائے. یہ جمرات کی شکلیں ہیں, یہ 3 شکلیں آپ کے سامنے. یہ جمرہ ہے, یہ حوض ہے, یہ ستون ہے. یہ ستون نشانی ہے,
یہ ستون نشانی اصل میں یہ حوض ہے. اصل میں یہ زمین کے اوپر جگہ ہے, زمین کے اوپر جگہ تھی جہاں کنکر پھینکتے تھے. پھر رفتہ رفتہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی, زمین تنگ پڑ گئی اور لوگ اس کے اوپر کنکر نہ پھینک سکے. کسی نے حوض بنا دیا کہ چلو نیچے جگہ وہی ہے, آپ اس حوض میں پھینکیں تو وہ جگہ کنکر وہیں جگہ پہ گر جائے گا. اصل وہ زمین کے اوپر کنکر پھینکنا ہے, یہ مارنا نہیں ہے. عام طور پہ لوگ بہت بڑا جہاد سمجھتے ہیں, اس ستون کو کنکر مارنا جہاد ہے, یہ شیطان ہے لہٰذا یہ ہلاک ہو جائے گا, آج مارو. اور کئی لوگ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا, وہ بڑے پہلوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور دوڑتا ہوا تھا اور دوڑ کے جو وہ مارتا تھا. یہ آج جو ہے وہ زندہ بچ کے نہ جائے. اور نہیں, اللہ کے بندو, یہ شیطان نہیں ہے, یہ شیطان نہیں ہے. یہ ستون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حوض بھی نہیں تھا. زمین کے اوپر جگہ تھی ایک دائرہ نما زمین پہ جگہ تھی, اس زمین کے اوپر کنکر پھینکتے تھے ایسے بڑے آرام کے ساتھ. ایسے بھی نہیں مارتے تھے بلکہ ایسے پھینکتے تھے. آپ نے فرمایا مثل الخدف, لوگوں یہ کنکر انگلی کے اوپر رکھ کر پھینکا جا سکتا ہے, جو مثل الخدف, اتنا کنکر ہونا چاہیے کہ آپ انگلی پہ رکھیں اور اسے پھینک سکیں. چھوٹا سا چنے کا دانہ, لوبیے کا دانہ, تھوڑا سا بڑا چھوٹا لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو چھوٹے چھوٹے کنکر لے لیں اور وہ کنکر پھینکنا, رمی کرنا, مارنا نہیں ہے, رمی کرنا ہے. رمی کا لفظ پھینکنا, ایسے کر کے. تو یہ مینا میں آ جائیں, آپ سفر کرتے ہو مزدلفہ سے, اور یہ جمرات ہے, میں نے ساری تصویریں دکھا دی ہیں. اس کو مارنا لازم نہیں ہے, لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ نشانی کے طور پہ مار لیں, کیونکہ اس کو جو لگ جاتا ہے وہ عموماً حوض میں گرتا ہے, تو حوض میں کنکر گرانا ضروری ہے. تو 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام ہے مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا. اور 3 جمرے ہیں, 3 جمروں میں سے ایک کو کنکریاں مارتے ہیں. جب آپ مزدلفہ سے آئیں گے تو آتے ہوئے سب سے پہلے یہ جمرہ آتا ہے, اس کو جمرہ صغرا کہتے ہیں, چھوٹا جمرہ. اور یہ جمرہ وسطیٰ, درمیانہ جمرہ, اور یہ جمرہ کبرا, بڑا جمرہ. لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا شیطان ہے, یہ درمیانہ شیطان ہے, یہ بڑا شیطان ہے. نہیں, شیطان نہیں ہے. یہاں پہ کنکر پھینکتے ہیں تو سنت کے مطابق جب عمل کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے شیطان کو لگتا ہے, اور جب سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو شیطان خوش ہو جاتا ہے. میں نے حاجی کا حج بھی خراب کر دی. جب آپ جوتا پھینکتے ہیں نا, جوتا, تو وہ شیطان خوش ہو جاتا ہے. جب آپ بہت بڑا پتھر پھینکتے ہیں تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے حاجی کا حج خراب کر دیا. سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہی کنکر ایسے ہی ہوتا ہے گویا کہ ہم نے شیطان کو مارا, گویا کہ جب سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے, وگرنہ یہ ستون جو ہے یہ شیطان نہیں, یہ تو نشانی کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے ستون یہاں پہ ہے. کبھی لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو نظر نہیں آتا, انسان جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو یہ والی جگہ نظر نہیں آتی. انسان کو یہ چیز نظر آتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کنکر پھینکنا, تو یہاں پہ پھینک دے تاکہ کوئی اس کے اندر چلا جائے. تو آسانی سے یہ طریقہ کار ہے کنکر پھینکنے کا. انسان جو ہے یہاں پہ آ جائے, پہلے جمرے کو کنکریاں نہیں مارنی, 10 ذی الحجہ کو اس کو کنکریاں نہیں مارنی, اس کو بھی نہیں مارنی, اس کو کنکریاں مارنی, کنکریاں یہاں پہ پھینکنی. 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام مینا میں آنے کے بعد اس کو کنکریاں مارنی, بڑے کو, اور اللہ اکبر کنکری پھینک دے, اللہ اکبر دوسری پھینک دے, اللہ اکبر تیسری پھینک دے, اللہ اکبر چوتھی, پانچویں, چھٹی اور ساتویں, ہر تک کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں اور کنکری اس حوض کے اندر گرا دے. اس کو لگ جائے تو یہ حرج نہیں, لیکن اندر گرنا شرط ہے. اس کو لگ کر باہر گر گئی ہے وہ کنکری شمار نہیں کرنی, اس کی جگہ پہ دوبارہ مارے, اور ساتھ ہی مارنی ہے, غلوف نہیں کرنا. باقی بچ گئی ہیں ان کو پھینک دیں یا سنبھال کے رکھے, اگلے دن مار لیں. 7 سے زیادہ نہیں مارنی, سنت 7 ہی مارنا ہے. 7 ہی ماریں گے تو شیطان ذلیل ہوگا. 8ویں جان بوجھ کے مار دی, شیطان خوش ہو جائے, اس نے پھر سنت کی خلاف ورزی کر لی. تو 8 نہیں مارنی, 7 ہی مارنی. شک پڑ گیا ہے 6 ماری ہیں, 7 ماری ہیں, 7 ماری ہیں, 6 نہیں, تو 6 تو کنفرم ہے, 7ویں کنکری دوبارہ مار لیں, شک کی بنا پر دوبارہ مار لیں, وگرنہ 7 ہی ماریں. اگر کوئی بیمار آپ کے ساتھ ہے یا بوڑھا شخص ہے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے, اس کی بھی آپ خود مار سکتے ہیں. آپ اپنی کنکریاں پہلے 7 ماریں,
پھر بوڑھے یا بیمار آدمی کی خود کنکریاں مار دیں، اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں جو ہے وہ مار دیں تو آپ کی ہو جائے گی۔ یہ پہلا کام ہے 10 ذی الحجہ کو مینا کے اندر جو کیا جاتا ہے۔ دوسرا کام جو ہے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا، دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ جانور خود قربان کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، منڈی میں چلے جائیں، جہاں پہ جو ہے وہ قربان گاہ ہے وہاں پہ جانور بکتے ہوئے مل بھی جاتے ہیں، لیکن بہت مشکل کام ہے کہ انسان خود جا کر جانور خریدے اور خود جان کر ذبح کرے، 2-3 گھنٹے جانے میں، 2-3 گھنٹے آنے میں، اور پھر جانور خریدنے میں پھر سارا دن یہیں پہ لگ جائے گا، آپ کے سارے کام ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہتر سب سے طریقہ یہ ہے، گورنمنٹ کا بینک ہے بنک الاسلامی جو صرف قربانی کرتا ہے، اس کو پیسے جمع کروا دیں، وہ آپ کی قربانی کر دیں گے۔ باقی کون کرتا ہے کون نہیں کرتا اللہ عالم، کسی پہ کوئی 100% اعتماد نہیں ہے۔ گورنمنٹ، سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے اس کا بینک جو ہے وہ قربانی کرتا ہے، اس کے اوپر 100% اعتماد ہے، وہ ساری قربانیاں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، ان کو پیسے دے دیں اور قربانی سے آپ بری ذمہ ہو جائیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اکثر لوگ جو ہے وہ ٹائم طلب کرتے ہیں ان سے، ہمیں ٹائم دے، مجبور ہو کر وہ ٹائم دے بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کسی کی قربانی بھی ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے۔ ہماری گھر میں 1 یا 2 قربانی کرنی ہوتی ہے تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے 7 بجے کر لیں، لیکن کرتے کرتے 8, 9, 9:30, 10 بج جاتے ہیں، نہیں ہوتا۔ ایک قربانی میں اگر ایسا ہو جائے تو جہاں پہ 40 لاکھ بندہ ہے، 40 لاکھ میں سے 20 لاکھ بندہ بھی قربانی کرے تو 20 لاکھ قربانیاں 10 بجے، 11 بجے، 1 بجے، 2 بجے کیسے ہو جائیں گی؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ مجبور ہو کر حاجی بولو کہتے ہیں ہمیں ٹائم دیں تو وہ ٹائم دے دیتے ہیں، وگرنہ ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ پیسے ان کو دے دیں، کوبن لے لیں، وہ آپ کی قربانی کر دیں گے، وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں، کنکریاں ماریں، دوسرا کام بینک کے سپرد کر دیں، وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ تیسرے کام پہ آ جائیں، بال کٹوائیں، اپنے سر کے جو ہے وہ بال کٹوائیں، ٹینڈ کروا دیں۔ ٹینڈ کروانا افضل ہے، کینچی سے پورے سر کے بال کاٹنا یہ جائز ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ دعا کی ہے ٹینڈ کروانے والوں کے لیے۔ بہت سے لوگوں نے بال بڑے رکھے ہوتے ہیں اور ان کی جان چلی جاتی ہے اگر بال کاٹے جائیں، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں کاٹ۔ تو حج کے موقع پر جہاں پہ آپ نے جانور کی قربانی کی ہے وہاں پہ بالوں کی قربانی بھی دیتے، کوئی مسئلہ نہیں، حج افضل ہو جائے گا۔ تو پورے سر کے بال جو ہے وہ کٹوا دیں، ٹینڈ کروا دیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر چوتھا کام جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ میں آ جائیں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ اور 5واں کام جو ہے صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ کی سعی، وہی طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتلایا۔ یہ 5 کام ہیں جو 10 ذی الحجہ کو ہم نے کرنے۔ نمبر 1 بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، نمبر 2 قربانی کرنی ہے، نمبر 3 بال کٹوانے ہیں، نمبر 4 طواف زیارت۔ یہ 10 ذی الحجہ کو جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ انشاءاللہ 9:15 بجے نماز ہے ہماری، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 10 منٹ تک ختم کر دوں تاکہ بات ہماری پوری ہو جائے اور 9:15 بجے ہم نماز پڑھیں۔ اگر سوال آپ کرنا چاہیں اور نماز لیٹ کرنا چاہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن آپ کی خاطر اور نماز کی خاطر میں کوشش کروں گا 10 منٹ پہ ختم کر دوں اور 9:15 ہماری نماز ہو جائے۔ اگر آپ نماز سے پہلے سوال کی نشست کرنا چاہیں میں حاضر ہوں، اگر نماز کے بعد کرنا چاہیں تب بھی میں حاضر ہوں، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کے ہمارے کرنے کے کام۔ یہاں پہ اشکال ہے، یہ کام میں نے بتلایا قربانی کا یہ ترتیب سے نہیں ہوتی، یہ کسی بھی وقت میں ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکثر لوگوں نے کہا یہ ترتیب لازم ہے، تو لہٰذا اگر ترتیب سے کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دم دینا پڑے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی کر دی ہے، کنکریاں نہیں ماری۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اب مار دو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بال کٹوا دیے ہیں، ابھی تک قربانی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اب جا کے کر دو، کوئی حرج نہیں۔ فما قدم یومئذ ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ اس دن جتنے بھی سوال ہوئے یا رسول اللہ یہ 5 کاموں میں سے میں نے یہ کام پہلے کر لیا اور میرا یہ رہ گیا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو جب یہ شریعت کی طرف رخصت ہے تو اپنے طرف سے اس کو لازم کر دینا کہ ترتیب سے ہی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قربانی کسی بھی وقت میں ہو جائے، آپ جمرے کو کنکریاں ماریں، جا کے بال کٹوائیں، طواف زیارت کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، اور یہ 5 کام کرنے کے بعد رات مینا میں گزاریں۔
شام کو مینا میں واپس آنا ہے، مینا میں آنا ہے۔ اکثر لوگ کنکریاں مار لیتے ہیں، پھر وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ قربانی کتنے بجے ہوگی؟ 5 بجے شام کو ہوگی، 5 بجے تک انتظار کرتے ہیں، پھر 5 بجے جو ہے وہ کہتے قربانی ہو گئی جی، پھر بھاگتے ہیں بال کٹواؤ، بال کٹوا کے پھر مکہ جاتے ہیں، مکہ پہنچتے پہنچتے 8-9 بج جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر انہیں کھانا کھانا ہوتا ہے، 10-11 بج گئے، 12 بجے وہ طواف شروع کرتے ہیں، 3-4 بجے طواف ختم ہوا، پھر 5-6 بجے 7 بجے سائی ختم ہوئی، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب میری رات وہاں رہ گئی، اب میں کیا کروں؟ تو رات تو رہ ہی جانی ہے، آپ نے جب سارے کام ہی غلط کر دیے ہیں تو رات تو رہ جائے گی۔ تو ترتیب سے میں نے پہلے کہا کہ قربانی کو چھوڑ دیں، بینک کر دے گا، آپ انتظار نہ کریں، کنکریاں ماریں، کنکریاں مار کے فوراً بال کٹوا دیں، فوراً کٹوا دیں، اور اس کے فوراً بعد مکہ میں چلے جائیں، جا کے طواف کریں، فوراً سعی کریں، اور مغرب سے پہلے پہلے مینا میں آ سکتا ہے۔ جب انسان روٹین سے کام کرے گا تو جلدی سے کام کر کے واپس آ جائے گا۔ غالباً ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز آپ نے طواف کر کے واپس مینا میں آ کے پڑھی، ظہر کی نماز، اور حاجی حضرات اگلے دن کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ جلدی سے کام نہ کرنے کا نتیجہ ہے اور سنت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ بس تھوڑا سا رک جائیں، میں موقع دیتا ہوں انشاءاللہ، میں بتلاتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو مہم بات ہے وہ کرنے والی میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کنکریاں ماریں، قربانی بینک کو دے دیں، بال کٹوائیں۔ اگر تندرست ہیں، طبیعت فریش ہے، اور 9 بجے 10 بجے آپ مکہ پہنچ سکتے ہیں، جا کے طواف کریں، سعی کریں، واپس آ جائیں۔ اگر لیٹ ہو گئے ہیں، کنکریاں مارتے مارتے ہی، بال کٹواتے کٹواتے ہی، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، مکہ نہیں جا سکے، شام ہو گئی جاتے جاتے، تو آپ ایسا کریں، یہ طواف اور صفا مروہ کی سعی چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں۔ آپ بال کٹوا کے قربانی کر کے کنکریاں مار کے مینا میں رک جائیں، رات مینا میں گزاریں، صبح کی نماز فجر پڑھیں، فجر پڑھ کے مکہ چلے جائیں، اور فجر پڑھ کے جا کے یہ دونوں کام کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ طواف لیٹ ہو سکتا ہے، مینا کی رات لیٹ نہیں ہو سکتی، جو رات گزر گئی سو گزر گئی، وہ آپ کا کام رہ جائے گا۔ تو اس لیے یہ 2-3 کام کر کے آپ مینا میں رک جائیں، اور مینا میں رک کے آپ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے صبح چلے جائیں، سارا دن آپ کے پاس ہے، سکون سے طواف کریں، سعی کریں، اور شام تک واپس جو ہے وہ مینا میں واپس آ جائیں۔ تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ فری کا مشورہ ہے، اگر کسی کو اچھا لگے تو کامل کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں اس کا فائدہ ہوگا، نہیں کرنا چاہتے آپ کی مرضی ہے۔ باقی رہا، شریعت کہتی ہے 2 کام آپ نے کر لیے تو احرام کھول سکتے ہیں۔ آپ نے کنکریاں مار دی ہیں، قربانی کر لی یا بال کٹوا دیے، آپ احرام کھول سکتے ہیں، اور سادہ کپڑوں میں جا کے طواف کر سکتے ہیں، سادہ کپڑوں میں جا کے طواف کر سکتے ہیں۔ نہیں کھولنا چاہتے نہ کھولیں، سارے کام کر لیں، پھر تو احرام کھول دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے طواف بھی کر کے سعی کر کے پھر احرام کھول دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ 5 کام جو ہے وہ ہم نے کرنے ہیں، اور رات مینا میں آ کے گزارنی۔ رات یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور رات 11 کی شروع ہو جائے گی، 11 کی جب شروع ہو جائے گی تو رات مینا میں گزارنی ہے، رات مینا میں گزاریں۔ دن چڑھ جائے، نماز پڑھ کے زور تک آپ نے مینا میں رکنا ہے۔ زور کے بعد، زوال کے بعد آپ نے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی۔ 10 ذی الحجہ کو ہم نے صرف بڑے کو ماری تھی، 11 ذی الحجہ کو ہم نے پہلے چھوٹے کو مارنی، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔ یہ صرف نام ہی ہے، چھوٹا، درمیانہ، بڑا، وگرنہ سب ایک جیسے ہی۔ تصویر میں آپ قریب سے جا کر دیکھیں تو آپ کو سب ایک جیسے نظر آئیں گے، یہ صرف نام ہے پہچان کے لیے۔ تو پہلے اس کو مارنی ہے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ سنت یہ ہے 7 کنکریاں ماریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، یہ بندہ کھڑا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کریں، اور منہ کر کے دعا مانگیں۔ یہاں پہ بھی دعا مانگنا مسنون ہے، جتنی مانگ سکتے ہیں۔ پولیس والے عموماً کھڑے نہیں ہونے دیتے، چلو 20 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ، جتنا ٹائم مل جائے اتنا کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ دعا مانگ کے دوسرے جمرے پہ آ جائیں، دوسرے جمرے کو بھی 7 کنکریاں ماریں، پھر سائڈ پہ ہو جائیں، پھر جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، اور پھر آگے چلے جائیں۔ پھر اس کو 7 کنکریاں ماریں، اور یہاں پہ دعا نہیں ہے، بڑے جمرے کے اوپر دعا نہیں ہے، چھوٹے اور درمیانے پہ دعا ہے، بڑے جمرے پہ دعا نہیں، اسی طرح آگے گزر جائے۔ یہ 11 ذی الحجہ کا آپ کا کام ختم ہو جائے گا۔
رات مینا میں گزاریں، زوال کے بعد تینوں کو کنکریاں ماریں، اور پھر جو ہے وہ دعا مانگیں دونوں کے پاس، اور تیسرے پہ دعا نہیں مانگیں۔ پھر آگے 12 ذی الحجہ کو یہی کام ہے، سیم یہی کام، 12 ذی الحجہ کی رات بھی مینا میں گزاریں، اور زوال کے بعد تینوں کو کنکریاں ماریں، دعا مانگیں، کنکری ماریں، دعا مانگیں، اور اس کو کنکریاں ماریں، پھر آگے گزر جائیں۔ 12 ذی الحجہ کو سیم کام کریں، اور زوال کے بعد مارنا جو ہے یہ وقت ہے کنکریاں مارنے کا 11 اور 12 کا۔ 10 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد، اور 11 اور 12 کو زوال کے بعد، تو اس طریقے سے کنکریاں ماریں۔ پھر اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو اگر کوئی آدمی نکلنا چاہتا ہے تو مینا سے نکل جائے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مکہ کی طرف روانہ ہو جائے، چلا جائے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا سے نکل گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہے۔ اگر شام ہو گئی ہے تو پھر 13 کی رات بھی یہیں پہ گزارے، 13 کی رات دوبارہ یہاں پہ گزارے، اور 13 کو بھی سیم یہی کام کرے، رات مینا میں گزارے، تینوں جمروں کو کنکریاں مارے زوال کے بعد، اور چھوٹے اور درمیانے کے بعد دعا مانگے، اور تیسرے کے بعد دعا نہ مانگے، پھر چلا جائے۔ اور مسنون ہے کہ 13 کی رات ویسے ہی گزارے، ایک تو 12 کو جانا چاہتا چلا جائے، اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ جائے، 13 کی رات بھی یہاں پہ گزارے، اور دونوں کو کنکریاں مارے، اور تیسرے کو نہ مارے، تیسرے کو کنکریاں مار کے دعا نہ مانگے، دونوں پہ دعا مانگے، اور پھر مینا میں آگے چلا جائے، عزیزیہ میں، مکہ میں، جہاں کہیں ہوٹل آپ چلے جائیں۔ یہ کام کرنے کے بعد جب آپ مکہ میں پہنچ جائیں گے تو آپ کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ صرف ایک کام باقی ہے جس کو طواف الوداع کہتے ہیں۔ یہ الوداعی طواف آپ نے سادہ کپڑوں میں کرنا ہے، طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں صفا مروہ کی سعی نہیں ہے، اور یہ طواف اس وقت کرنا ہے جب آپ مکہ سے نکلنے لگے، روانہ ہونا ہے۔ یعنی مثلا آج آپ نے نکلنا ہے تو صبح 10 بجے طواف کر لیں، زور کے وقت میں کر لیں، شام کے وقت میں نکلنا ہے تو مغرب کے وقت میں کر لیں، یعنی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے کر لیں، لیکن ایک دن 2 دن پہلے کر لیں، یہ طواف الوداع نہیں۔ الوداعی طواف آخر میں کیا جاتا ہے، تو جب مکہ سے نکلنا ہے تو پھر طواف کرنا ہے، اور 2 رکعتیں طواف کی پڑھیں، اور پھر روانہ ہو جائیں، تو یہ اللہ کے فضل سے آپ کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ سنت کے مطابق حج ہے جو مکہ سے شروع ہوتا ہے اور مکہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے، مدینے کا یا کسی اور علاقے کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ زیارتیں ہیں وہ حج سے پہلے چلے جائیں، حج کے بعد چلے جائیں، اچھی بات ہے، جانا چاہیے جب بھی موقع ملے۔ وہاں پہ 40 نمازیں پڑھنا لازم نہیں ہے، موقع مل جائے پڑھ لیں، ساری زندگی وہاں پہ گزاریں، بہت اچھی بات ہے۔ نہ گزار سکے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، کبھی موقع ملا تو زیارتوں کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاجی حضرات جا رہے ہیں انہیں خیر و عافیت سے جانے کی اور سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ سال ان کو بھی جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ لا دے جا سیٹنگ